چلے جی ہم شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. بہت ہی اس مالک کل خالق کائنات کا احسان کہ اس نے ہمیں توفیق دی. توفیق الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو جی سب آنے والوں کو، سب اہل القرآن کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا مل کے قرآن پاک کو پڑھنے کی سعادت قبول منظور اور آسان فرما دیں اور ہم لوگوں کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور جیسا کہ الحمدللہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت اللہ تعالیٰ کے احسان تلے ہم لوگ نے سورۃ البقرہ شروع کی ہوئی ہے. تو جب بھی ہم شروع کرتے ہیں کوئی بھی قرآن پاک سے علم کے حصول کے لیے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی حصول علم کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سے دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں. تو آپ لوگ بھی پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین فہم عطا کرے. اور جو کہتے ہیں نا اللہم فقہنا فی الدین، آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے کیا ہے فقہ نا. آپ لوگوں کو میں پہلے اسے شیئر کر چکی ہوں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت خوشخبری ہے آج کی. ایک آیت کے اندر سے، اس آیت کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس کو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری. ہاں تو وہ جو خوشخبری آپ دیکھیے گا کہ کیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آنر دیا نا قرآن پڑھنے والوں کا نا، سبحان اللہ. اور یہ بڑا خوش قسمتی ہے، زندگی تو گزر ہی جانی ہے نا. تو یہ بڑا آنر ہے کہ آپ وہ ٹائم، کچھ ٹائم اللہ کے ساتھ اس طرح گزاریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون افلا تشکرون افلا تدبرون. تو بڑا مزہ آتا ہے نا کہ ہم سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اس کے احسان سے ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. اے ذی الجلال والاکرام ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیجئے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے اے عظیم بزرگی والے. سبحان اللہ. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ. اور کیا شان ہے اس کی، سبحان اللہ. حضرت امام بالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ القرآن. اقرأوا کا مطلب پڑھنا قرآن پاک کا، اور اسپیشلی سورۃ البقرہ کا. فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَاتُهُ. تو اس کا بہت ہی جو ہے نا پڑھنا برکت والا ہے. وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ. اور اس کو چھوڑنا، جو چھوڑے گا بڑی حسرت ہوگی، اسے نقصان ہوگا اسے. اور ساتھ ہی بتا دیا وَلَا تَسْتَطِيعُوهَا بَاطِلًا. سورۃ البقرہ یعنی سورۃ البقرہ میں کسی قسم کا کوئی باطل جادو اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ بہت آپ اپنا مورال ہائی کر کے اس کو بہت رحمت کے ساتھ محسوس کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کیا کہا ہے، اتنا آنر دیا ہے. اور ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلے ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم آیت پڑھی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی جو سورۃ البقرہ ابتدایات اور اینڈ جو ہوتا ہے، جو بھی صورتوں کو آپ جب تدبر کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس پوائنٹ سے بات شروع ہوتی ہے اس کا اختتام بھی اسی پہ ہوتا ہے آلموسٹ. اور اس میں بہت پیاری ایمانیات ہیں اور سبحان اللہ اس کی کوئی شان بیان نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے حضرت آدم سے شیطان اور جن اور فرشتوں اور یہ سارا ہم نے تھوڑا سا ابتدا میں پڑھا تھا اس کو نا، کہ کس طرح سے کریشن کا معاملہ ہوا. بریفلی اس کو کرتے ہیں کیونکہ اس کو بہت ساری صورتوں میں اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جو کنٹینیوسلی ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ ہم ایک
اللہ تعالیٰ نے صورت یہ جو ایک قوم ہے جو بنی اسرائیل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل کے طور پہ ایگزامپلری پیش کیا کہ انہوں نے کس طرح کنٹینیوسلی ہم اس کی پڑھ رہے ہیں کہ عہد چکنیاں کی، کس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کو حکم کو ڈسٹورٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو کس طرح سے پنش کیا گیا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس آئینے میں، کیونکہ یہ آئینہ ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے۔ پچھلی بار ہمیں بہت مزہ آیا، ہم نے بہت ڈیٹیل پڑھی تھی الحمدللہ، جو ہم نے حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو وغیرہ تھا، اور اس کا جو تھا جو اس کا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی کہ وہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر روب عمل نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے۔ تو سبحان اللہ، اس وقت جو ہم نے جو آیت نمبر اس کے بعد 104 لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنے کا ادب پریکٹیکلی کس طرح سے سکھایا، مومنوں کے لیے کیا لازم قرار دیا تاکہ وہ ڈسکریمنیٹ کر دیے جائیں بٹوین دا نان بلیورز، جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں، ان کے لیے ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کر وہ جو رائنا کہتے تھے، تو اس کو انہوں نے کس طرح سے، میں نے اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل پڑھا کہ یہ ایک ہیبرو لینگویج کا رائن ورڈ تھا جس کا مطلب بھی نیگیٹو تھا، اس کے بعد اس میں انہوں نے رائنا کر کے اور اس میں ایڈ کر کے جروحہ شیپرڈ وغیرہ اس طرح نیگیٹو بنا دیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کرنے کے بعد انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اب آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے، انظرنا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو اور ان الفاظ کو، جو یہ الفاظ اس آیت کے حوالے سے، ویسے تو اس کی بہت ڈیٹیل آپ کو آگے پیچھے ملے گی، لیکن ہم چونکہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ ہمیں پوری آیت کو اینالائز کرنا ہوتا ہے، اس آیت کے حوالے سے ہی جو اس کے اندر بات ہے اسی کو ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے ریفرنس سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بیسیکلی ان الفاظ کو ایک معیار بنا دیا گیا تھا حق اور باطل کا، اکارڈنگ ٹو دا لاسٹ آیا آف 104۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے گا اور اگین وہ ریپیٹ کرے گا رائنا، تو دیٹ مینس کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کے لیے صرف انہوں نے کہا کہ انظرنا ہی کہا جائے گا۔ اور اگر وہ بات نہیں مانتے، کیونکہ یہ اب ایک معیار مقرر ہو گیا تھا نا یہ لفظ، تو اس معیار کو اگر کوئی ڈسٹورٹ کرنے کی یا اس کو نہ مانے گا، تو اس کے لیے پھر کیا کہا گیا تھا، عذاب علیم، بہت شدید عذاب۔ ہم نے پڑھا تھا یہ فعیل ان کے وزن کے اوپر تھے، جس کے اوپر مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی شدید عذاب نا ان کو ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، ان کا اپنا ایک جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا عمل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ بھی بتا دی گئی کہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے ہمیں اپنے آپ محفل میں جا کے بیٹھ کے اپنی مرضیاں نہیں کرنی، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کرنی ہے۔ اب جو ہم اس وقت ہمارے زیر مطالعہ اسی کی کنٹینیوشن میں آپ دیکھیے گا کہ ان لوگوں نے جو اگین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے متنبع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ احکامات ہیں جو کہ مسلمہ حقیقت کی طرح مسلمانوں کو دے دیے گئے، اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یعنی وہ نہیں چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ نبی بنے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو قرآن ملے، یہ ان کی جو حسد اور تکلیف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر کے بتا دیا کہ وہ جو مرضی چاہتے رہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہ اللہ کی پرسنل، اللہ تعالیٰ کی ایک انسانوں کے لیے چوائس ہے جو وہ خود کرتے ہیں، کیونکہ یہ سپیریورٹی کمپلیکس تھا نا ان کا تو خیال تھا ہر چیز ہماری مرضی سے ہونی چاہیے، ہر چیز کی سلیکشن۔ اور اب ویسے آپ دیکھیں کہ امیر لوگوں کا اکثر یہی رویہ ہوتا ہے، دے ڈونٹ بادر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ایک مطلب ایک کتاب کے طور پہ رکھا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بات ہے اللہ کا استعمال کرنا ہے نا، لیکن نعوذ باللہ وہ پیسے کے زور کے اوپر ہر کام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی کام ہونا چاہیے، ہماری ہی بات ہے۔ سیم ان کا بھی یہ رویہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے کنڈیم کیا، اور اس کو چونکہ ویسے تو پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ منافق اور کافر تو صاف ہوتا ہے نا، انکار کرتا ہے، منافق بہت مشکل ہے اسے پہچانا
کیونکہ وہ اوپر سے آپ کو بہت نیک نظر آتا ہے اور اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. تو وہ چونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے تو یہ بہت ضروری تھا کہ ان کو جو ہے وہ الگ کر کے ان سے چھانٹ دیا جائے. اور مدینہ میں جو حکومت قائم ہوگی مسلمانوں کی وہ پیور ہوگی وداؤٹ کسی باطل کے, وہ حق پہ اوپر ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ انہی جو ماندین اسلام یعنی اسلام کو کے جو نہ ماننے والے ہیں, باطل ان کے باطل پر عکس ڈالا گیا ہے اس آیت میں, اور خطاب کیا گیا ہے مسلمانوں کو, یعنی مسلمانوں کو, ظاہر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے نا. تو دراصل یہ کوئی ایک لفظ کے استعمال اور عدم استعمال ہی کی نہیں مسئلہ تھا, بلکہ یہ یہود اور مشرکین دونوں اس غصے اور حسد میں جل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے آخری نبی ہوتے ہوئے قرآن کی عظیم نعمت کے حقدار کیوں قرار پا رہے ہیں. ان کے نزدیک تو ہر طرح کی خیر و شرف, ہر طرح کے جو چیز بھی نعمت ملے گی وہ انہی کو ملنی چاہیے. اور وہ سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک یتیم اور ایک بے سر و سامان یتیم مسلمان ہے, انہیں کیسے مل گئی. لیکن جب یہ دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ چلا کہ ان کی خواہشات کے خلاف سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, انہیں ملتا جا رہا ہے, تو دنیا کی سب سے بڑی جو خیر ہے اس کی وراثت جو ہے وہ اب انہی پر منتقل ہو رہی ہے. یہ دیکھیں تو پھر انہوں نے اس قسم کی جو چھچھوری حرکتیں, ایک بالکل تھرڈ کلاس قسم کے جو عمل شروع کر دیے تھے تاکہ وہ خود تو ان کو کچھ مل نہیں رہا, تو وہ کسی طریقے سے اسلام کی جو نعمت ان کو ملنے والی ہے وہ اس کو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے, اس نعمت سے ان کو کسی طریقے سے ان کو یہ باور کرائیں کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو جس طرح وہ خود اس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں تو ان کو یہی ہے کہ یہ بھی محروم ہی رہے نا. تو ان چالوں سے ہوشیار کیا جا رہا ہے, ان کے چکموں میں آ کر کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کے اندر آپ نے نہیں آنا. اور اس تناظر میں اب آیت کے آپ نے غور کرنا ہے الفاظ کیسے بنے, الفاظ بنتے ہیں کس طرح بنتے ہیں, حروف, حرکات, علامات, زید, زبر, پیش, ضمہ, کسرہ, فتحہ, رفع, نصب, جر, یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن سے مل کے ایک لفظ بنتا ہے. جب وہ لفظ بن جاتے ہیں علم صرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے, پھر ہم اس الفاظ کو آیت کی نحوی ترکیب اسے کہتے ہیں, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورتی سے ان الفاظ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اس کو ڈھال کے ہم لوگوں سے اپنے بندوں سے خطاب کیا. تو سب سے پہلے عائشہ جو ہے نا اس کی تلاوت کریں گی 105 آیت کی. آپ کائنڈلی غور کیجیے گا, غور سے سنیے گا. جی عائشہ آپ ذرا تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ, زبردست. اللہ تعالیٰ قبول کرنا. اور آپ لوگوں نے بھی جن لوگوں نے بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ سب آیات سب کی قبول کرے. بہت اچھی تلاوات ہوتی ہیں ماشاء اللہ سے. تو آپ لوگوں کو آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے نا میری؟ تو ما یودو آواز بڑی کم آ رہی ہے.
اچھا یہ پتہ نہیں پھر اس کا کیا مسئلہ ہے نا کہ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ اس کو قریب کر کے رکھوں تاکہ آپ لوگوں کو آواز آئے. بالکل ٹھیک ہے فاطمہ جی, بہت کلیئر ہے, مجھے جو آ رہی ہے وہ کلیئر ہے. اور اچھا آپ کی آواز تو اتنی بالکل کلیئر آ رہی ہے. آپ کی آواز اتنی زبردست آ رہی ہے, بالکل بہت ہی زبردست آواز آ رہی ہے. اللہ کرے میری بھی اسی طرح ہی آئے. جی جی آپ کی کلیئر ہے, میری طرف کلیئر ہے, چلیں میری طرف بھی کلیئر ہے. چلیں ماشاء اللہ. نیٹ کا مسئلہ ہوگا نا, کہیں ہاں کئی اچھے دفعہ آتے ہیں. ہاں کئی جگہوں پہ نا سگنل ٹھیک نہیں ہوتے نا. میں ایک منٹ اس کو ایڈجسٹ کروں, آواز میکسیمم جو ہے نا. اچھا ماں یودو میں ماں کا جی کیا ہے؟ ماں نفی کا ماں نفی کا ہے. اور یودو جو ہے نا بڑا پیارا لفظ ہے یودو نا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو دال دال. اور یہ نا باب سامیہ سے ہے, ودا یودو, باب سامیہ سے یودو. اور ود ایسی محبت جو دل کے گہرائیوں سے ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے نا یا ودود. میں یہی کہنے لگی تھی, وہ محبت کے لیے بھی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ زیادہ پڑھے. ہاں یا ودود یعنی اللہ تعالیٰ ہم محبت کرنے والے. یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں بہت سارے محبت کے لیے لفظ آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ود آیا تو اور کیا ہے؟ حب بہت پیارا ہے. اللہم انی اسألک حبک, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر اپنی حب. حب کہتے ہیں محبت, اور محبوب بھی اسی سے ہے. پھر اسی طرح الفت کا لفظ بھی آیا ہے, الف بین قلوبہم, اللہ ڈالتا ہے الفت دلوں میں. تو اس طرح بہت پیارے پیارے لفظ آئے. لیکن یہاں پہ ود کا لفظ بتایا کہ وہ دل کی گہرائیوں سے نہیں چاہتے, یعنی انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے ساتھ ماں لگا دیا گیا نا. تو ماں یودو کیا مطلب بنتا ہے؟ ماں یودو کا ہاں وہ نہیں چاہتے, یعنی وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے. اور یہاں پر نا یودو جو ہے نا فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اور ماں یودو نہیں چاہتے دل کی گہرائیوں سے. اور چونکہ یہ پہلا صیغہ ہے تو فاعل جو ہے نا, اب آپ کو اس بات کا انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ فاعل جو ہوتا ہے نا پہلے صیغے اور چوتھے صیغے میں, چونکہ ہر جو فعل کی گردانیں ہیں وہ 14 صیغوں کی ہوتی ہیں. ان میں سے جو پہلا صیغہ ہوتا ہے مذکر واحد کا, اور چوتھا صیغہ ہوتا ہے واحد مؤنث کا. ان دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان میں فاعل ظاہر ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے عربی کی یہ بہت زبردست بات ہے کہ فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے. اور جیسے نٹ شل کہتے ہیں دریا میں کوزے کو بند کرنا, چھوٹی چھوٹی بات میں بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ود کا لفظ ہے نا یودو, یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے. تو اس کا جو آئے گا نا آگے فاعل ظاہر ہو کے, اب وہ آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ لکھا کریں. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. عربی کے 2 ہی جملے ہوتے ہیں پوری عربی میں, اگر آپ غور کر لیں. ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. فعلیہ جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے, اسمیہ جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے. فعل کے اندر ورب ہوتا ہے ایکشن ورڈ, اور فاعل ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے, اور مفعول ہوتا ہے جس پہ کام کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. اور فاعل جو ہے وہ کس طرح سے آیا ہے, وہ کافی اس کے اندر لیٹرز ہیں جن کو آپ نے غور کرنا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ صلہ موصول کی صورت میں فاعل آیا ہے. تو اب ہم اس کو ذرا ڈیفائن کرتے ہیں, جو کہ محلاً مرفوع ہے صلہ موصول, اور ویسے وہ جو ہے ایک جملے کی صورت میں آ رہا ہے. جیسے اللہ زینہ سے بات شروع ہوگی نا, اللہ زینہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے, جتنے اسم موصول ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کا لفظ آتا ہے. جنہوں نے, اب کون ہے جنہوں نے؟ اسم موصول کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ صلہ موصول کیا ہوتے ہیں بتائیں؟ جیسے وہ آنسر کوسچن ہوتے ہیں نا, اسی طرح. جیسے ایک ہاں ایک لیٹر ہے تو اس کے اندر جو ریٹن فارم میں بات انویلپ, تو اس کا جو ہوتا ہے وہ موصول ہوا, اللہ زینہ موصول ہوا. اب اس موصول کو جب تک اندر سے پڑھیں گے نہیں نا, صلہ نہیں اس کا ہوتا, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو اللہ زینہ کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. اب جملہ فعلیہ کی صورت میں کیا ہے؟ کافرو. کافرو کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. اور یہاں پہ کافرا یکفرو باب نصرہ ینصرو سے کافرو, اس میں ہم فاعل ہے. اور انہوں نے کفر کیا. کون سے کافر ہیں یہاں پہ؟ من اہل الکتابی. من اہل الکتابی نہیں, آگے بات بتائی جا رہی ہے نا.
کافروں یعنی وہ لوگ اللہ زینا وہ لوگ کفرو کفر کیا جنہوں نے انکار کیا. اب انکار کرنے والے کون ہیں؟ من اہل الکتابی. من جو ہے وہ حرف جار ہے، اہلی مجرور مضاف اور الکتابی مجرور مضاف علیہ. اور یہ من اہل الکتابی کیا بنا پھر؟ مرکب جاری بن کے، مرکب جاری من کی وجہ سے. ویسے تو اس کے اندر دو مرکب ہیں، من اہلی اور اہل الکتابی، دو مرکب ہے، لیکن من چونکہ حرف جار ہے تو اس کا ایفیکٹ ہے، اس کی وجہ سے من اہل الکتابی جو ہے وہ مجرور ہو کے مرکب جاری بن کے. مرکب جاری کیا ہوتے ہیں؟ متعلق ہوتے ہیں کس سے؟ پیچھے دو فعل ہے، یہ کافرو سے، کافرو سے، کیونکہ وہ ساتھ ہی آیا نا تو پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہ ہاں صلہ ہے. جو متعلق ہوتا ہے نا وہ امیجیٹ پہلے جو فعل آتا ہے نا اس سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ ما یودو سے بات شروع ہوئی ہے. آپ غور کر لیجیے گا، ما یودو نہیں چاہتے وہ لوگ نا، یودو وہ نہیں، ما یودو وہ نہیں چاہتے، تو کون نہیں چاہتے؟ اللہ زینا وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتابی اہل کتاب میں سے. تو اللہ زینا اسم موصولہ اور اس کا صلہ ہے جملہ فعلیہ کفرو. کفرو کے اندر ہم فاعل ہے اور کفرو سے متعلق ہے من اہل الکتابی. اور اللہ زینا کفر من اہل الکتابی پھر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ نہیں، یہ صلہ موصول بن گیا نا، صلہ موصول اور فاعل متعلق. بن گیا یہ ودو. یہ ودو کا فائل بن رہا ہے، لیکن ابھی ہم اس کو اور بھی اس کی آگے ایکسپلینیشن detail ہے کیونکہ آگے یہ آ رہا ہے واو حرف عطف بھی آ رہا ہے. واو حرف عطف ہے نا، تو لل مشرکینہ لا جو ہے وہ نہیں، لا ہاں نفی کا ہے، لیکن یہ اس کو لائے نفی، لیکن یہ زائدہ ہوتا ہے. زائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکید کے لیے آتا ہے. اور اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا نہیں مشرکین نہیں، یہ نہیں ہوگا نہ ہی مشرکوں میں سے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پیچھے جو ماں آیا نا یہ بھی بتا رہا ہے کہ آگے لا اس کی وجہ سے ہے. ہاں وہ تاکید کے لیے ہو جاتا ہے نا، ماں لائے نہیں والا. تو وہ تو ماں اپنی نہیں ہونے کو ثابت کر رہا ہے کہ آگے لا بھی آ رہا ہے، یہ پکا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کا ہے. تو نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا من اہل الکتابی مرکب جاری ہو کے کافر سے متعلق، اور واو چکے حرف عطفہ ہے تو لل مشرکینہ، لام جو ہے حرف زائدہ برائے تاکید، اور المشرکینہ جو ہے یہ جو الشرکن جو ہے نا مصدر سے، المشرکینہ اسم الفاعل ہے یعنی جمع مذکر، شرک کرنے والے. اور واو کیا تھا؟ ولل مشرکینہ عطفہ ہے نا، تو لل مشرکینہ کس پہ عطف کر رہا ہے؟ یہ من اہل الکتاب. ایگزیکٹلی. دیکھیں کتنی اچھی آپ کو ترجمہ بالکل واضح سمجھ آئے گا. من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولل مشرکینہ اور نہ ہی مشرک لوگوں میں سے. اس طرح آپ کو سمجھ آ گئی نا بات. تو یہ اللہ زینہ جو تھا اسم موصول تھا، اور جو کافرو تھا جملہ فعلیہ پورا، کیونکہ کافرو کے اندر فاعل کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کو انکار کیا. اور وہ کون ہے؟ کن میں سے؟ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، اور ولل مشرکینہ اور شرک کرنے والوں میں سے. تو یہ پورا جو ہے جو اللہ زینا کفرو من اہل الکتابی والمشرکین کیا بنا؟ یہ جناب آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ودو فعل جو ہے نا اس کے اندر فاعل جو ہے وہ یہ فاعل ظاہر ہے، کیونکہ یہ ودو فعل مضارع پہلا صیغہ تھا. پہلے صیغے کے اندر وہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ فاعل ظاہر ہو جائے گا، سم ٹائم نہیں بھی ہوتا. آگے آپ دیکھیں گے آگے ایک اور فعل آئے گا جس کے اندر فاعل ظاہر نہیں ہے، ہوا اس کے اندر ہی آ گیا. تو لیکن یہاں پہ فاعل ظاہر ہے کہ وہ ما یودو نہیں چاہتے. کون نہیں چاہتے؟ اللہ زینا کفر من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی شرک کرنے والوں میں سے، وہ بھی نہیں چاہتے. تو اب یہ فعل اور فاعل ہو گیا. جی جناب کون بتائے گا؟ پڑھ دیں ایک دفعہ فعل اور فاعل. جی کون بتائے گا؟ کون انیشیٹو لے گا؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. وہ تو ہے ٹھیک ہے، اس میں آپ فعل بتائیں اور فاعل بتائیں. فعل یودو ہے، ما یودو ہے فعل، ہاں یودو فعل ہے.
اور فائل جو ہے کفر. اللہ زینہ پورا جملہ الذین کفروا. اللہ زینہ جو ہے وہ اسم موصول ہے، کفرو اس کا صلہ ہے اور کافرو سے متعلق ہے، من اہل الکتابی اور واو چکے حرف عطف ہے، تو ولل مشرکین وہ عطف معطوف ہو کے من اہل الکتابی ولل مشرکین متعلق کافرو ہو گیا. تو اور کافرو جو ہے وہ اپنے متعلق سے مل کے اللہ زینہ کا صلہ ہو گیا، اور یہ صلہ موصول مل کر یودو فعل کے لیے فاعل ظاہر ہو گیا. یہ اس طرح سے اس کی ترکیب ہے. اور یہاں پر چونکہ واو حرف عطف ہے تو اللہ زینہ جو ہے نا لل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ زینہ، کیونکہ پیچھے ہے نا اللہ زینہ کفرو من اہل الکتابی و اللہ زینہ من مشرکین، یعنی یہ اور وہ جو مشرکوں میں سے ہے، یعنی من اہل الکتابی و للمشرکین عطف معطوف متعلق کفرو فعل اہل الکتابی میں سے، اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکوں میں سے. اور کفروا بن اہل الکتابی وللمشرکین یہ جملہ کیسا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ میں فعل کون سا ہے؟ یہ اوپر سے نہیں، جملہ کفروا ہے نا فعل. جی کفر بھی ہاں. فعل ہے، اور اس میں آگے جو ہے وہ اسم ہے متعلق جو بن کے آ رہے ہیں، جو متعلق بن کے آ رہے ہیں مرکب بن کے آ رہے ہیں نا، دو مرکب آ رہے ہیں، من اہل الکتابی وللمشرکین. تو یہ فعل اب یہ جو ہے نا یہ فعل یودو جو پہلا صیغہ تھا نا اس کا فاعل بنے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. ایگزیکٹلی، ویری گڈ. اب آپ نازیہ کوشش کریں گی کہ جملہ فعلیہ کو اس کو آپ بیان کر دیں، فعل اور فاعل کو پڑھ دیں. جی یودو جو ہے یہ فعل ہے، ہاں جی اور بالکل اللہ زینہ اس کا اس میں موصول ہے، اور کفرو جو ہے اس کا صلہ ہے. بالکل اور صحیح. آگے اس کا جو من اہل الکتاب والمشرکین یہ پورا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، نہیں یہ اس فعل کا کا فاعل یہ اس کا متعلق یودو ہے. کا نہیں یہ اللہ زینہ کا نا صلہ ہے. اللہ زینہ کا کفرو جو ہے صلہ ہے نا، متعلق ہے، یہ یہ پورا یہ جو جملہ ہے وہ پورا صلہ بنے گا. ہاں پورا صلہ موصول بن جائے گا نا. اللہ زینہ آپ نے کوشش اچھی کی ہے، لیکن آپ پھر سے غور کر لیں کہ اللہ زینہ جو ہے نا اسم موصول ہے، اور جو جی. اللہ زینہ کا صلہ ہے نا وہ کافرو فعل ہے، اور کافرو کا جو ہم فاعل ہے، اور یہ جو من اہل الکتابی وللمشرکین ہے یہ متعلق ہے، یہ متعلق ہے کافرو سے، یعنی جنہوں نے کفر کیا. اب وہ کون تھے؟ اہل کتاب میں سے. کافرو سے متعلق ہے نا کہ اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکوں میں سے. وہ لوگ جو ہیں وہ دل سے نہیں چاہتے. اب یہ فعل فاعل ہو گیا، سمجھ آ گئی. اب اگلا جو جملہ ہے نا وہ پھر جملہ فعلیہ ہے جو کہ اس کا مافعول بنے گا. کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مافعول ہے؟ کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا نہیں چاہتے. فاعل تو یہ تھا نا کہ وہ لوگ تھے جو کہ کام کرنے والے تھے. وہ کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے ہیں، اور مشرکوں والوں نے انہوں نے انکار کیا. اب یہ فعل فاعل ہو گیا. اب انہوں نے جو انکار کیا اس پہ غور کریں کہ وہ کس لیے انکار کیا. وہ مفعول بنے گا. وہ جو بات آئے گی نا جس کا انہوں نے انکار کیا ان لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکوں نے، تو وہ کیا بات تھی جس کا انہوں نے انکار کیا؟ تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو پتا ہوگا کہ وہ مفعول ہے. سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوتا ہے نا، جس آبجیکٹ پہ یہ آبجیکٹ ہوگا نا جس پہ کام ہوگا، یعنی جو ورب تھا وہ یہ ودو تھا، ایکشن ورڈ تھا، اور آبجیکٹ کیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے. اب وہ ان کا سبجیکٹ کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں، وہ پھر جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے. این ینزل، ان جو ہے یہ میں آپ کو ویسے کافی دفعہ بتا چکی ہوں. اچھا ٹھہرے، میں نے ایک بات آپ کو نہیں کہی کہ یہ میں نے کہنا تھا کہ اس کو ذرا سا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ آپ پہلے اس کا آپ نے فعل اور فاعل کو بتا دیا. نازیہ جی نے بھی، عائشہ نے، آپ لوگوں نے اچھی کوشش کی. تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور وہ مشرکوں میں سے، تو آپ کو میں نے کہنا تھا کہ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ کر لیں تاکہ آپ کو لفظی طور پہ ان کی جو پلیس ویلیو ہے نا، ہر چیز کی ایک پلیس ویلیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ
पहचाना जाता है। यानी आपको पता है कि आखिरी हरफ की जो आखिरी हरकत होती है ना वो एराब होता है। मंसूब है तो माफूल है, मरफू है तो फाइल है, इसी तरह रफ़ा नसब जर ये होते हैं एराब, और कसरा ज़म्मा फ़तह क्या होते हैं? ज़ेर ज़बर पेश, तो वो हरकत होती हैं। तो अब आप ज़रा लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फ़हम हो जाएगा इन लफ्ज़ों का, क्योंकि इन्हीं लफ्ज़ों ने पूरे कुरान में बार बार रिपीट होना होता है, उनकी जगह बदलती हैं तो आपको उसकी मीनिंग समझ आती है। तो नहीं के लिए यहाँ क्या आया है? क्या आया नहीं के लिए? माँ, एग्जैक्टली, नहीं हरफ नफी है, नाफिया। दिल की गहराइयों से चाहते, दिल की यवद्दू फेले मजारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, और अब इसका सिला की सूरत में इसका फाइल आएगा जो महल्लन मरफू मानेंगे, लेकिन वो वैसे एक जुमले की सूरत में सिला मासूल की सूरत में आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? वो लोग जिन्होंने के लिए क्या लफ्ज़ है? जी बताएं। अल्लाह जीना इसम मासूल। उन्होंने इनकार किया काफरू फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब है, उसमें हम फाइल है, और कौन लोग हैं? हम हाँ, जो बिल्कुल जो कुफर करने वाले हैं, इनकार करने वाले अहले किताब में से। अहले किताब में से के लिए क्या, ये अरबी क्या है? अहले किताब में से मिन अहलिल किताबी, बिल्कुल सही। मिन हरफ जार है, अहली मजरूर है, मजाफ है, और किताबी मजरूर मजाफ अलैहि है, और ये मुरक्कब जारी मुतल्लिक फेल कौन से फेल से मुतल्लिक है? काफरू से। यानी वो लोग जिन्होंने इनकार किया अहले किताब में से। अब और के लिए क्या लफ्ज आया यहाँ पे? वाओ हरफ अतफ है, और ना ही मुशरिकों में से, ना ही मुशरिकीन। जी क्या? लल मुशरिकीन, वैसे ला मुशरिकीन, लेकिन लल उसको हाँ मुशरिकों में से। इसमें लाम जो है ना, लाम जायदा है बराए ताकीद, और अल मुशरिकीना जो है ना इस्मुल फाइल है, और ये किस हालत में है? कौन बताएगा? ये मजरूर हालत है। किसकी वजह से? ये मिन की वजह से। वेरी गुड नाजिया, आप भी अच्छी एफर्ट करते हो। तो मिन अहलिल किताबी जो है ना, इस पे लल मुशरिकीना मातूफ कर रहा है ना, और ये मिन अहलिल किताबी व लल मुशरिकीना अतफ मातूफ होकर ये क्या बन गए? ये मुतल्लिक बन गए। मुरक्कबे जारी है ना, तो मुतल्लिक बन गए। किससे मुतल्लिक बन गए? काफरू से। वेरी गुड, हाँ, काफरू फेल से। और आखिर में ये पूरा जुमला कौन सा बना? जुमला फेलिया। बिल्कुल, जुमला फेलिया। और कोई बता सकता है कि इसका फाइल कौन बताएगा? इसका फाइल अच्छा, आप ये ना आसान बात है कि अहले किताब और मुशरिकों में से जिन्होंने इनकार किया वो नहीं चाहते, यानी ये फेल जो है ना, ये वद्दू, इसका फाइल बता दें। ये वद्दू फेल का अल्लाह जीना का फाइल, इसका मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन, ये इसका फाइल है पूरा। नहीं, ये जो है ना, आपको थोड़ी सी इसमें आप थोड़ी सी और तदब्बुर करें। मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन जो है ना, ये मुरक्कबे जारी है जो मुतल्लिके कफरू है, और जो कफरू है ना, ये जुमला फेलिया अल्लाह जीना का सिला है, और ये जो सिला मसूल मिल के जो है ना कंप्लीट फाइल है, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक। अल्लाह जीना सिला था ना जी। यवद्दू फेल है, पहला सीखा है, तो इसलिए इसका फाइल जाहिर हो जाएगा, और अल्लाह जीना इसका मसूला है, और आगे इसका सिला आ रहा है काफरू, फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब, हुम इसका फाइल है। तो आगे मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुरक्कबे जारी की सूरत में और मुरक्कबे अतफी की सूरत में काफरू के मुतल्लिक है। और अब पूरा जो सिला और मसूल, क्योंकि एक ही जुमला बनता है, तो अब ये फाइल बन रहा है यवद्दू के लिए। हाँ, यवद्दू का, ठीक है। ये है असल में थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इतना इजी नहीं है, डायरेक्ट नहीं ना। वैसे तो फाइल एक फेल के अंदर फाइल आ जाता है, एक सब इसम होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है ना, कोशिश करके, कि जो दिल से नहीं चाहते, वो कौन लोग नहीं चाहते? जो वो लोग हैं जो उन्होंने कुफर इनकार किया है, वो अहले किताब में से भी हैं और वो मुशरिकों में से भी हैं। अहले किताब कौन थे? आपको पता होना चाहिए। कौन थे अहले किताब? यहूद तो यहूदी है ना। हाँ, यहूद कहाँ थे? कहाँ इस वक्त की बात कहाँ की चल रही है? मदीना में। मदीना, मदीना की बिल्कुल मदीना।
اس لیے. اور جو مشرک تھے نا شرک کرنے والے وہ وہ تو پیچھے پوجا کرتے وہ مکہ میں رہ گئے تھے کیونکہ اب تو یہ جو مدنی صورت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے ہیں اور مدینہ میں آ کے ایک بہت بڑا جو مینرزم کا ایک سسٹم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے اس کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اس کے اندر جو ان کی قباحتیں ہیں ان کی بدتمیزیاں ہیں جو ان کی نااہلیاں ہیں اور ہم سے بھی ہوتی ہیں ان کو غور کریں تو وہ اس کو پھر ہائی لائٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا کیونکہ اب یہ ایک اسلامی ریاست بنے گی تو اس میں یہ رول ہونا چاہیے کہ یہ نہیں یہ اب نہیں چلے گا. تو یہ اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے. اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو اگلا جملہ ہے نا اگلا جملہ بھی آپ کا پورا ایک قسم کا جملہ فعلیہ ہی ہے جو دل کی گہرائیوں سے جو لوگ نہیں نا چاہتے اہل کتاب اور مشرکوں میں سے تو وہ کیا نہیں چاہتے یہ پورا مافعول ہے. اور یہ بھی تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ مافعول بھی ایک جملہ فعلیہ ہی کی صورت میں آیا ہے. تو اس میں کافی سارے فعل میں نے آپ کو بتایا تھا آ رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آگے دیکھتے ہیں. تو مشرکوں میں سے جنہوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے. اچھا آپ نے بتا دیا دل کی گہرائیوں سے نہیں چاہتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ان کو یہ مشرکوں اور ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے. اچھا یہ اب جو وہ آپ آگے اس کا پورا جو ہے نا وہ مافعول آپ نے پڑھنا ہے. فعل اور فاعل ہو گیا. اب مافعول کو غور کریں پھر میں اینڈ میں آپ سے فعل فاعل اور مافعول پوچھوں گی انشاءاللہ. تو غور کریں ان ینزل ان کیا ہے حرف ناصب المضارع اسے کہتے ہیں. یہ حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں آپ کو مزہ آئے گا. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ قلم اور کتاب یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے. یو کین تھنک لائک اے اینٹی ڈپریسنٹ کہ آپ قلم سے لکھتے ہو اور کتاب سے پڑھتے بھی ہو اور اس کے اوپر لکھتے بھی ہو. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی امپورٹنس بتائی ہے. بات ہی اس سے شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب. اور آپ کو پتہ ہے سورۃ قلم ہے کیا اہم ہے یہ چیزیں. آپ کے ہاتھوں میں رہیں گی نا تو آپ کو مزہ آئے گا. آپ ایک پورا بنائیں گے الفاظ کی ایک پوری دنیا ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا اس میں لرن کیا تو آپ کے پاس ہونا چاہیے ہمیشہ. اب ان ناصب المضارع ہے اور ینزل جو ہے نا اس کا روٹ کیا ہے نزل سے نون زالہ نون زالہ. اور یہ بالکل صحیح ساجدہ جی. اور یہ باب تفعیل سے ہے نزل ینزل. ینزل جو ہے نا فعل مضارع مجہول ہے. مجہول کیا ہوتا ہے ذرا سمیرا بتاؤ. مجہول وہ ہوتا ہے جس میں جھول پائے یعنی کہ جس کا بات کرنے والا پتہ نہ ہو. اب یہ فعل ہے تو اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. جس نے یہ کام کیا وہ معلوم نہیں وہ معلوم نہیں ہوگا آپ کو. وہ یہ نزلہ یہ مجہول واحد مذکر غائب ہے. تو اس کا نا جو مجہول کا فاعل ہوتا ہے نا اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. نائب الفاعل کیوں کہتے ہیں؟ وہ آگے جو مفعول آ جاتا ہے نا وہ فاعل کی جگہ پھر لے لیتا ہے جو مفعول ہوتا ہے. تو اس لیے مفعول جو ہے فاعل کی جگہ. آپ غور کریں ایک ملک کا صدر ہوتا ہے نا جب صدر چلا جاتا ہے تو نائب صدر اس کی جگہ آتا ہے. کام وہ سارے صدر والے کر رہا ہوتا ہے وہ لیکن صدر تو نہیں نا ہوتا. اسی طرح نائب فاعل جو ہوتا ہے نا وہ مفعول والے یعنی صدر والے کام کر رہا ہے مفعول والے سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ نائب فاعل کہلائے گا کیونکہ وہ فاعل ڈائریکٹ اس میں موجود نہیں ہے. اس لیے اس میں مجہول فعل یہ ہمیشہ پیش کی صورت میں پہلے لیٹر کے اوپر اس کے دمہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ینزلہ میں یا کے نازل کیا جائے. اب کس نے کیا یہ پتہ نہیں. ہاں کس نازل کیا جائے کس پہ نازل کیا جائے کون نازل کرے یہ اس میں واضح نہیں ہے. تو یہ پہلا صیغہ ہے مجہول کا نائب الفاعل ظاہر ہو رہا ہے. پہلا صیغہ ہے تو نائب الفاعل ظاہر ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن یہاں ظاہر ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں ان ینزل کیا مطلب ہے اس کا. ان ینزل نازل کی جائے کہ دیکھیں کہ کہ نازل کے بغیر نہیں یہ بات بنے گی کہ نازل کیا جائے. کہ نازل آپ کو پتا ہے کہ کی بڑی امپورٹنس اس سے پہلے میں نے آپ کو حتیٰ بتایا تھا کہ حتیٰ نواسب جو حتیٰ حرف عاطفہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کے اس کے اندر مضمر ہوتا ہے یعنی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اس لیے ہم حتیٰ کو جب کرتے ہیں ترجمہ تو کہ یہاں تک کہ اور یہاں پہ ہم نے صرف ان آیا ہے. ان ہمیں بتا رہا ہے کہ ینزلہ جو ہے نا. اب آپ مجھے ایک بات ذرا تھوڑا سا غور کریں. ینزلہ کے آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے کون بتائے گا. ینزلہ فعل ہے نا اس کا آخری کون سی حالت ہے فتح سوری. اچھا اب آپ نے ٹھیک ہے آپ نے نازیہ کوشش کی. اب میں آپ غور سے سن لیجئے گا. جو فتح کسرہ اور ضمہ ہوتا ہے نا یہ حرکات ہوتی ہیں جو
جیسے میں نے آپ کو ینزلہ کے اوپر میں نے آپ کو رفع کہی تھی نا، میں نے کہا تھا کہ یہ دمہ ہے، دمہ، کسرہ اور فتح یہ ہوتی ہیں حرکات، لیکن جو آخری حرف کی آخری حرکت ہوتی ہے نا وہ اعراب نہیں ہوتے، وہ زیر زبر پیش نہیں ہوتی، وہ اعراب کہلاتے ہیں، نسبی حالت یہ نسبی حالت ہے، رفع نصب جار، یہ تین چیزیں ہیں، رفع نصب جار، یہ اس کی حالت نسبی حالت ہے، نصب ہے۔ دیکھنے میں زبر ہی لگ رہی ہے، مگر وہ یہ ہوتا ہے نا کہ زیر زبر پیش نہ بھی ہو تو اس کی حالت جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے نا اس کو عراب کہتے ہیں، جو اینڈ والی ہے۔ ہاں، ورنہ اس کا سٹیٹس بدل جاتا ہے، بالکل ایگزیکٹ ورڈ کا سٹیٹس ہوتا ہے کہ یا تو آپ فاعل ہو یا تو آپ مفعول ہو۔ اگر فاعل کو مفعول بنا دے، مفعول کو فاعل بنا دے تو کام تو بالکل ہی الٹا ہو جائے گا، مارنے والا جو ہے دوسرا ہو جائے گا اور مار کھانے والا دوسرا ہو جائے گا، تو یہ بالکل ڈفرینٹ باتیں ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ یہ آخری لیٹر کی جو آخری حرکت ہے نا وہ نصب ہے، اور وہ نصب اس لیے ہے کہ جو کوئی بھی عربی کا کوئی بھی حرف جو ایک لفظ ہوتا ہے نا، لفظ، حرف اور لفظ میں فرق ہے، جو لفظ ہوتا ہے وہ اوریجنل حالت اس کی رفع والی ہوتی ہے، جب اس کے اوپر نصب یا جار آتی ہے تو دیٹ مینس کہ پیچھے سے کوئی چیز افیکٹ کر رہی ہے، تو اب یہاں پہ ان افیکٹ کر رہا ہے تو ینزلہ کے اوپر نصب آ گیا کہ نازل کی جائے، علیکم، علیکم کیا ہے جی؟ مرکب جار ہے، بالکل مرکب جاری، ویری گڈ، اللہ حرف جار ہے اور کم کی ضمیر محلن مجرور ہے، اور ویسے یہ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہتے ہیں۔ اب ان کی پلیس ویلیو ہے نا، اس کی جو امپورٹنس ہے، جو اس کی سٹیٹس ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی وجہ سے مجرور ہے۔ علیکم، علیکم تم پر، مرکب جاری کی صورت میں، اور یہ علیکم کیا ہے جی؟ علیکم جو ہے مرکب جاری ہمیشہ کیا بن کے آتے ہیں؟ متعلق۔ پیچھے کون سا فعل ہے؟ ینزلہ۔ بالکل صحیح، اس سے متعلق۔ تو ینزلہ، اب آپ اس کا ذرا غور سے مطلب دیکھیے گا، این ینزل علیکم، اس کا ترجمہ کریں کہ نازل کی جائے تم پر، پھر این ینزل علیکم کیا ہے جی؟ کہ تم پر نازل ہو، کہ ہاں، تم پر نازل کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ینزل فعل مضارع ہے نا، تو جو مضارع ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ عربی کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ ویسے تو ہم نے ماضی، حال، مستقبل ہوتا ہے نا، انگلش میں بھی ہم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر پڑھتے ہیں، لیکن عربی کے اندر صرف پریزنٹ اور فیوچر ہوتا ہے، سوری پاسٹ اور فعل ماضی ہوتا ہے اور فعل مضارع ہوتا ہے۔ جو مضارع کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ میننگ کبھی پریزنٹ کے بھی ہوتے ہیں، کبھی فیوچر کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ چونکہ ان آ رہا ہے کہ ینزلہ، نازل کیا جائے، نازل کی جائے، یہ پریزنٹ میں آ گیا کہ نازل کی جائے تم لوگوں پر، تم لوگوں پر۔ اب یہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ یہ مفعول ہے، مفعول بن رہا ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں، کہ نازل کی جائے تم لوگوں پر۔ اس کا کیا عربی ہے کہ نازل کی جائے تم لوگوں پر؟ ینزل علیکم، ایکسلنٹ، بالکل پرفیکٹ۔ ان کے ینزلہ نازل کی جائے، علیکم تم پر۔ تم پر۔ اب آپ کو پتہ ہے ینزلہ مجہول فعل تھا جس کا فاعل ظاہر ہم کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے۔ من خیرن، اب من جو ہے نا، جیسے ہم نے کہا تھا نا لام للمشرکین میں لام زائدہ تھا اور وہ تاکید کے لیے تھا، یہاں پر بھی جو من ہے نا، من زائدہ ہے، کیونکہ اس کے بعد نا خیرن جو ہے نا نکرہ اسم آ رہا ہے، تو جب یہ نشانی ہے من زائدہ برائے تاکید کے لیے کہ نکرہ خیرن کے اندر مزید زور پیدا کرنے کے لیے مزید نکرہ کیا جاتا ہے۔ نکرہ کی آپ کو پتہ ہے کہ جو معرفہ ہے اس کے مقابلے میں نکرہ کی کیپیسٹی جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ معرفہ کر دیتے ہو تو پھر آپ اسپیسیفک کر جاتے ہو نا، کہہ دیتے ہو کہ یہ آپ کہتے ہو الناس کہتے ہو تو سارے لوگ آ جاتے ہیں، اگر کہتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ زید تو وہ ایک ہی آتا ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ میں الف لام بھی لگتا ہے، جیسے الرجلو کہیں گے تو وہ آدمی، ایک خاص آدمی ہو جائے گا، اگر ہم رجلن کہیں گے تو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ایک، تو اسی طرح جب کیپیسٹی بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے بالکل بھی نہیں ہے۔ من خیرن یعنی یہاں پر یہ لفظ ہے نا
اصل میں جو من کی وجہ سے مجرور تو ہوا ہے، مجرور کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے نا، دو زیریں جی جو زیریں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایکچولی لفظ جو ہے نا وہ خیرن ہے، مطلب بھلائی، اس کا مطلب تھا خیر، کوئی بھی بھلائی، نیکی، کوئی بھی اچھی بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، لیکن جب کہا جائے نا کہ کوئی بھی بھلائی آپ کی طرف نازل کی جائے تو اس کے لیے من خیر، من آیا ہے، من زائدہ کہ کوئی بھی خیرن بھلائی نازل کی جائے، یعنی وہ جو خیرن نکرہ ہے نا تو ان کے اندر کہیں پہ بھی ہم کہتے ہیں نا سم ٹائم کہ تمہارے اندر کوئی تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے، نہیں، ان کے اندر بالکل بھی نہیں، بالکل وہ نہیں چاہتے کہ بالکل بھی نو سافٹ کارنر، بس کوئی بھی تمہارے اوپر خیر اتاری جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اصل میں خیرن تھا، جو خیرن تھا نا، آپ کو پتہ ہے فائل کے کیا اعراب ہوتے ہیں؟ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے رفع حالت میں، تو یہ ایکچولی خیرن ہے، جو من لگا کے من خیرن بنا دیا گیا ہے، لفظاً یہ مجرور نظر آ رہا ہے لیکن محلاً یہ مرفوع ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں کسی چیز کا محل وقوع ہوتا ہے اور ایک وہ خود ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس طرح اس کا جو محل وقوع ہے وہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ پلیسمنٹ اس کی پلیس ویلیو جو ہے نا ہاں، وہ رفع حالت والی، رفع حالت ہے، نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے۔ ہاں مرفوع ہوتا ہے، جو نائب الفاعل ہے نا وہ مرفوع ہے ہونا چاہیے، تو یہ مرفوع نظر نہیں آ رہا، لفظاً یہ مجرور نظر آ رہا ہے، لیکن من خیرن کیا بنا؟ یہ نائب الفاعل ہے، ینزلہ جو پہلا مجہول فعل تھا نا اس کا یہ نائب الفاعل ہے کہ ان ینزل علیکم من خیرن، ذرا ترجمہ کرے کیا بنا؟ ان ینزل علیکم من خیرن، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی، کوئی بھلائی، کوئی خیر و برکت، کوئی بھی، ہاں بالکل خیر برکت پہ صرف سے آتا ہے، کوئی بھی ایبسلیوٹ بالکل نہیں چاہتے، بالکل نہیں چاہتے، یہ نائب الفاعل ہے ینزلہ کا، اور اب یہ ان ینزل علیکم من خیرن، اب یہ کیا ہے یہ ان ینزل علیکم من خیرن، یہ کیسا جملہ ہے؟ جی بتائیں۔ جملہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے ایو نزلہ، تو یہ ایگزیکٹلی، ماشاءاللہ صحیح ہے، فعل سے شروع ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا، فعلیہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا فاعل کیا آ رہا ہے؟ مجہول فعل ہے نا، نائب الفاعل، من نائب خیرن۔ الفاعل آ رہا ہے من خیرن، من خیری، اس ہاں کا نائب الفاعل ہے، اور جو علیکم ہے یہ کیا ہے؟ متعلق ینزلہ، یہ مرکب جاری تھا نا، احتجاج اور مرکب جاری بن گیا نا، یہ متعلق مجہول فعل تھا نا، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھی بھلائی، من ربکم، اب من ربکم اسی طرح ہے جیسے من اہل الکتاب تھا نا، اسی طرح من ربکم ہے، یعنی من جو ہے حرف جار ہے، اور من حرف جار کی وجہ سے ربی جو ہے مجرور، اور کم جو ہے جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کی ضمیر پھر مجرور، جو ربی کم ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور من ربی کم جو ہے من کی وجہ سے من ربی کم مجرور ہو کے یہ من ربی کم کیا بن گیا؟ مرکب جاری، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ دونوں جگہ نا من آئے ہیں نا، تو یہ دونوں من ہی جو ہے یہ حرف جار کہلائیں گے، اگلا تو حرف جار ہے تو پچھلا بھی کہلائے گا، جیسے پہلا جو آتا من، بالکل من ہوتا ہی حرف جار، اچھا من بہت من اور من اس میں دونوں ہی آئے ہیں، آگے آپ کو من بھی اسم موصولہ بھی مل جائے گا، یعنی ایک حرکت سے جو ہے نا بالکل ایبسلیوٹ میننگ بدل جائے گی، من جو ہے اسم موصول بن جائے گا، اور من جو ہے وہ حرف جار ہے، زیر کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے، آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا، من اب آپ خیرن اور من ربکم، من دونوں خیرن جار مجرور۔ دونوں جار مجرور ہے، بالکل۔ اب آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو من خیرن ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نائب الفاعل ہے ینزل کے لیے، تو یہ نائب الفاعل ہے، اسم بن گیا نا ایک قسم کا، تو یہ جو ہے یہ موصوف بھی ہے، یہ موصوف ہے، اور اس کی صفت بتائی جا رہی ہے مرکب جاری کی صورت میں من ربکم، من خیرن من ربکم، کوئی بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے،
تو یہ صفت موصوف مل کر جو ہے یہ پھر بنیں گے ینزل مجہول فعل کے لیے نائب الفاعل. آپ کو تھوڑا سا اس کی ترکیب کم آسان ہے، لیکن آپ اس طرح سے سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کو قرآن پہ تدبر کرنے کا موقع مل جائے گا کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. تو من ربکم صفت ہے، اور یہ جو صفت موصوف مل کر نائب الفاعل، کون سے نائب الفاعل کس کا؟ یعنی ینزل کہ نازل کی جائے. اب کیا چیز نازل کی جائے؟ جو ایکشن کر رہی ہے، جو نائب الفاعل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. یہ نائب الفاعل ہے جو کہ اس کنسٹرکشن میں آیا ہے کہ دو مرکب جاری آ رہے ہیں. عام طور پہ مرکب جاری متعلق بن کے آتے ہیں، لیکن کئی دفعہ قائم مقام خبر مقدم کے طور پہ بھی آتے ہیں. اور یہاں پر یہ من خیرین جو ہے معصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے من ربکم، اور یہ صفت معصوف مل کے مرکب توصیفی کی صورت میں ینزل مجہول فعل کے لیے فاعل بن رہے ہیں، نائب الفاعل بن رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے پورا جملہ جو ہے نا، اب آپ نے یہاں تک پہنچے، آپ غور کریں پیچھے سے میں نے کیا کہا تھا. فعل فاعل ہم کر کے آئے تھے. یہ جو ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کیا تھا؟ یہ مفعول، یہ مفعول ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ مفعول ہے. یعنی آپ غور کریں، نہیں وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتے اللہ زینہ کفر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے بھی، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے. یہ تو فعل فاعل ہو گیا. اب وہ کیا بات نہیں چاہتے؟ وہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. تو اب یہاں تک فعل فاعل اور مفعول کمپلیٹ ہوئے ہیں. اب ان کے اندر کتنے فعل آئے ہیں؟ کوئی بتائے گا اس پورے دو جملوں کے اندر فعل فاعل اور مفعول کے اندر کتنے کتنے فعل آئے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یودو، یودو بالکل، یودو بھی فعل ہے، کفر فعل ہے، بالکل، اور ینزل یہ بھی فعل ہے. ایکسیلنٹ. بس یہ تین فعل ہے. یودو پہلا صیغہ تھا، اور کفرو جو ہے وہ جمع کا صیغہ تھا. ینزل مجہول فعل تھا اور پہلا صیغہ تھا، اور یہ اس کا نائب الفاعل تھا من خیر من ربکم. اب جناب یہ آپ نے پورا ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کر لی. اور اب آپ فعل فاعل اور مفعول کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی کوشش کرے گا؟ کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. میں اس میں یہ ہے ما یودو جو ہے یہ فعل ہے، اور آگے جو جملہ اللہ زینہ کفر من اہل الکتابی ولا المشرکین، یہ پورا جو ہے اس کا فائل بنتا ہے. ایکسیلنٹ، بالکل صحیح. اور جو تیسرا آتا ہے اس کا مفعول اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، یہ پورا اس رشتے فعل اور فاعل کا مفعول ہے. ایکسیلنٹ. اچھا، اگر آپ اس کی ترجمہ بھی کریں نا تو آپ کو بات بڑی اچھی واضح ہو جائے گی. کوئی اور ترجمہ بتانا چاہے گا؟ کرو گے explain؟ ہاں اس کو کرو، ترجمہ کر کے ایکسپلین کرو. ترجمہ کر کے ہاں، ما جو ہے وہ نہیں کا ہے، یودو فعل مضارع واحد کا صیغہ مذکر کا ہے اور پہلا ہے تو اس کا فاعل ظاہر ہوگا. اب فاعل آگے آئے گا. کیا فاعل ہے؟ اللہ زینہ اسم صلہ موصول کی صورت میں صلہ موصول، وہ جنہوں نے. اب کیا ہے؟ اب جب تک اس کا صلہ نہیں آئے گا تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. کافرو، انہوں نے کفر کیا. اب یہ جملہ فعلیہ اور ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے. من اہل الکتاب، یہ من کی وجہ سے جار مجرور اور مرکب جاری بن رہا ہے تو یہ متعلق بن گیا کافرو کے. اب پھر آگے واو عطف کا آ رہا ہے تو آگے بھی لل مشرکین، لام تاکید کا ہے، یہاں تاکید ہے، منفی تاکید ہے. مشرکین ایک تو اہل کتاب ہے اور دوسرے مشرکین ہے، یہ متعلق بن گیا کافرو کے. اور اب یہ صلہ ہے اللہ زینہ کا. صلہ اور موصول مل کے یودو کا فاعل بن رہا، فعل اور فاعل. اب پتہ نہیں چل رہا کہ اب بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تو اس لیے آگے اس کا مفعول آئے گا. وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین. اب کیا ہے آگے؟ ان مصدریہ اور یہ نواسب المضارع ہے. ینزلو، اب ینزلو کے اوپر جو منصوب ہے ان کی وجہ سے آیا ہے کہ نازل کیا جائے. یہ مجہول کا صیغہ ہے. اب پتہ نہیں کہ فاعل کون ہے تو وہ پھر کیونکہ پہلا صیغہ ہے تو ظاہر بھی ہو سکتا ہے. علیکم جار مجرور کی صورت میں ینزل کے متعلق ہے. اب من زائدہ بھی ہے اور یہ مجرور آتا ہے آگے جو اس کے ساتھ اسم آ رہا ہے، یہ نکرہ ہے تو یہ اسم ہے خیرین.
کوئی خیر یعنی کہ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی خیر وہ نہیں چاہتی کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر. تو یہ پورا جو جملہ ہے ان ینزل علیکم من خیرن، یہ آگے من ربکم یہ متعلق ہے، تو یہ پورا جو ہے نا یودو کا فائل، یودو بہت اچھی فعل، کوشش، اللہ excellent. دینا کافر من اہل الکتاب والمشرکین اس کا فائل، اور ان ینزل علیکم من خیر من ربکم مفعول. تو جملہ مفعول. فعلیہ مکمل ہو گیا. جملہ دیکھیں یہ اس میں تھوڑا سا یہ آپ نے ذرا غور کر لیں، ان ینزلہ کہ نازل کیا جائے، علیکم ینزلہ سے متعلق مرکب جاری، تو من خیرین جو ہے یہ نائب الفاعل ہے جو کہ موصوف بھی بن رہے ہیں اور اس کی جی، یہ صفت ہے، صفت ہے، بالکل. اور صفت موصوف مل کے نا یہ مرکب توصیفی بن کر یہ بن رہے ہیں نائب الفاعل ینزل فی. یعنی کہ اس کی 2-3 ویلیو ہے نا، ہاں. یہ نائب الفاعل بھی ہے، پھر آگے متعلق ہے، تو یہ نائب الفاعل پورا مرکب توصیفی بھی بن گیا. نائب الفاعل جو ہے مرکب توصیفی بن کے ہی نائب الفاعل بنے. جی. مرکبات ہوتے ہیں نا جو متعلق بن کے آتے ہیں، مرکبات 4 مرکبات ہوتے ہیں. مرکبات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل کا حصہ بن کے آتے ہیں، کسی جملے کا حصہ بن کے آتے ہیں. وہ اٹ سیلف اپنی بات پوری نہیں کر سکتے، ان کو اسی سینٹینس کے اندر ایڈ کر کے اس کی امپورٹنس بنانی ہوتی ہے اور جملے کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم بالکل یہ کہہ دیں نا کہ جیسے من خیرین من ربکم، کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، تو یہ بات پوری نہیں ہوتی. یہ اس کے پیچھے نائب الفاعل جو مجہول فعل ہے وہ بھی موجود ہے، وہ فعل جو ایکشن ہے وہ ایکشن بھی موجود ہے. وہ ایکشن کیا ہے کہ نازل کی جائے، نازل کی جا رہی ہے، ایک ایکشن ہے. اس کا جو ایکشن کرنے والا ہے وہ کون ہے کہ کوئی بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. اور یہ جو علیکم ہے یہ متعلق ہے. تو آپ اس طرح سے جب سینٹینس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اس فعل فاعل اور مفعول زبردست آپ نے کوشش کی، بہت ہی اچھا ہو گیا. اب آپ نے نا ان کو لفظوں کی جو پلیس ویلیو ہے نا اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کا مطلب بتاتے جانا ہے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے فعل فاعل اور مفعول، تاکہ آپ کو ان لفظوں کے ساتھ ایک اچھی سی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. نہیں چاہتے دل کی گہرائیوں سے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں چاہتے. ماں یودو جو ہے ماں جو ہے نہیں، اور یودو جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب باب سمیہ سے. وہ لوگ جنہوں نے کے لیے کیا ہے جی؟ کوئی اور بھی بتائے. وہ لوگ جنہوں نے، اللہ زینہ، ایکسیلنٹ، ویری گڈ ریحانہ جی. وہ لوگ جنہوں نے، اب جنہوں نے کون ہے؟ اللہ زینہ کفروا، انکار کی. میں نے خود ہی بتا دیا ہے کفروا، میں آپ سے پوچھنا تھا. تو یہ کفروا جو ہے اسم موصول کا صلہ جملہ فعلیہ کی صورت میں ہم اس میں فاعل ہے. تو اللہ زینہ کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. وہ کون ہے؟ اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں سے من اہل الکتاب، من حرف جار، اہلی مجرور مضاف الیہ اور مضاف اور مجرور، اور الکتابی مضاف الیہ مجرور مضاف الیہ. من اہل الکتابی مرکب جاری متعلق فعل، کون سا فعل؟ کفروا. اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ولا المشرکین. واو حرف عاطفہ ہے، لا برائے تاکید نفی، المشرکین مجرور باوجہ حرف عاطفہ، جو واو ہے اس کی وجہ سے یہ عطف معطوف ہو کے تو للمشرکین بھی مجرور ہوا من پر. اور یہ اسم الفاعل المشرکین جو نا مجرور ہے، اسم الفاعل ہے. اور یہ پورا من اہل الکتاب والمشرکین مرکب جانی بن کر متعلق فعل، کون سا فعل ہے پیچھے جس سے یودو؟ اچھا یہ نہیں ٹھیک ہے، کفروا سے متعلق ہو کے پھر یہ اللہ زینہ کفروا من اہل الکتاب والمشرکین یہ صلہ موصول ہو کے یودو کا پورا فائل بنے گی. ٹھیک ہے. تو اب اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ آگے یودو فعل کا مفعول بنے گا جو آپ نے ابھی دیکھا ہے. اس کو پلیس ویلیو کے مطابق آپ ٹرانسلیٹ کر دیں کہ ترجمہ کر دیں اس کو. ان کیا ہے؟ ناصب المضارع. اس سے پہلے آپ کو میں نے حتیٰ بھی بتایا تھا کہ اس کو بھی اس کے اندر ان مضمر ہوتا ہے. جب آ جائے گا نا حتیٰ کہ یہاں تک کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یہ، اور یہ بعد میں آنے والے فعل کو نا نصب کر دیتا ہے. یہاں پر آپ کو ان کے آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ ان کے آگے ینزل آپ کو کس حالت میں نظر آ رہا ہے؟ کس حالت میں نظر آ رہا ہے؟ نصبی حالت میں. اور مضارع مجہول ہے جس پر مضارع مجہول ہے. اور یہ لام کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کون سی حرکت نظر آ رہی ہے؟
یہ نصب ہوا نصب ہے کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ ان کی وجہ سے منصوب ہے. تم لوگوں پر، تم لوگوں پر کے لیے کیا ہے؟ علیکم. اللہ حرف جار ہے، متعلق ہے، مرکب جاری ہے جو فعل ینزل سے متعلق ہے کہ نازل کی جائے تم لوگوں پر. اب یہ کوئی بھلائی، کوئی بھلائی کے لیے کیا ہے؟ خیر کوئی بھلائی. من خیر من خیر. من جو ہے زائدہ ہونے کی برائے تاکید تھا، لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہے جو نائب الفاعل تھا. چونکہ یہ نکرہ اسم ہے نا تو کوئی بھی خیر یا بھلائی، اور یہ اور کیا اس کی حیثیت ہے؟ یہ نائب الفاعل موصوف ہے، موصوف ہے. اب اس کی صفت آگے آ رہی ہے من خیر من ربکم. من ربکم، من حرف جار، ربی مجرور، کم مجرور، بھی مجرور مضاف علیہ. اور یہ من ربکم مرکب جاری ہو کر کیا بنتا ہے؟ کیا بنا؟ مرکب جاری ہو کر متعلق بن جاتا نہیں نہیں، یہ صفت بنا. اچھا یہ ہاں جی یہ صفت ہے اور من خیرین موصوف ہے تو یہ مرکب صفت ہی ہو گیا. من خیر معصوف اور من ربکم یہ اردو میں پہلے صفت آ جاتی ہے تو عربی میں بعد میں صفت ہاں آتی ہے. عربی میں نا الٹ ہوتا ہے. جیسے ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں نا خوبصورت آدمی، خوبصورت عورت، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہتے ہیں خوبصورت پہلے لے کے آتے ہیں صفت، اور جو عورت ہے وہ بعد میں لے کے آتے ہیں. لیکن عربی میں اگر ہم کہیں گے تو پھر ہم کہیں گے امرأۃ جمیل، پھر معصوف پہلے آئے گی، عورت پہلے آئے گی، یا راجل طویل. راجل معصوف ہے، طویل صفت ہے. لیکن ہم اردو اس کی کریں تو کیا کریں گے؟ راجل طویل، لمبا آدمی، تو لمبا صفت ہے نا پہلے آ گئی نا. تو یہ اپوزٹ عربی وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے. تو یہ اس کی اپوزٹ ہوتی ہے عربی میں نا. یہاں پر ڈائریکٹ اسم نہیں آئے، لیکن جو مرکب جاری کی صورت میں بھی اسم آتے ہیں. یہ کم ہوتا ہے، لیکن یہ آپ اور ترکیبیں آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے. من خیرین، چونکہ آپ نے بہت کچھ اسکپ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو درس نظامی والے ہیں وہ 7-7 8-8 سال لگا دیتے ہیں، تو وہ ایک جو لفظ ہے نا اس کی جو گردانے ہیں نا کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے 1-2 سال. تو ہم کو سارا اسکپ کر کے، تو چونکہ ہمارا مقصد صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے، ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کے عربی بولنی یا آپ نے کوئی روک جمانا ہے یا بتانا ہے یا کوئی امتحان دینا ہے، بلکہ آپ نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. ہم نے جانا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ظاہر ہے کہ جنت کی زبان بھی یہی ہے. تو پھر ہمیں کیوں نہیں ہم کوشش کریں نا؟ تو آپ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا مل جائے گا. مجھے اکثر یہ آیت بہت صورت نجم کی اچھی لگتی ہے. چلو 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 ہمیں کہنے بغیر کچھ کیے ہمیں، ہماری تو یہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے نا. بالکل جیسے بنی اسرائیل کو ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے تھے؟ ابن اللہ. ہم بھی اللہ کے چوزن وانز ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بڑے محمد کے امتی ہیں، ہم تو بڑے سلیکٹڈ ہیں، ہم بھی بہت اعلیٰ ہیں. ہمیں بھی ایسے ہی صحیح کہہ رہی ہے اللہ چلو چلو جنت میں بغیر وجہ کے. ایسا نہیں ہوگا. یہ بات بڑی پینفل ہے. لوگ اکثر آپ یہ سوچیں مذاق میں بھی اور ویسے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے. وہ رحمان و رحیم ہے تو وہ عادل بھی ہے. اتنا بادشاہ ربی کا شدید بھی ہے، اس کی بڑی شدید اس کی پکڑ ہے. تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کی کوشش دیکھی جائے گی. دیکھیں بہت پیاری مجھے کچھ آیات لگتی ہیں، ان میں سے ہے لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ صحیح کرے گا. ان سعیہ سوف یرا، ان قریب تمہیں تمہاری صحیح دکھائی جائے گی. اللہ تعذر وزرۃ وزر اخری. جس کو میں نے جب تحقیق کی تھی سارن ٹائم قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ بات آئی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو بہرحال آپ لوگ، میں اس کے لیے اللہ کی شکر کا گزار ہیں. ہم سبھی ظاہر ہے بیٹھے ہوئے تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اللہ کی توفیق سے. تو یہ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. زندگی کو گزر جانے کی یہ بڑا احسان ہے. اس میں ٹائم ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم چند باتیں اللہ کے ساتھ اللہ ہم سے کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے. تو ان عاصب المزار تھا، نزل اب مزار مجہول تھا جس میں نصب میں نے بتا دی، اور علیکم اس کی نصبی حالت ان کی وجہ سے تھی. تم لوگوں پر علیکم مرتبہ جاری. اور اس کے بعد یہ جو ہے اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی من خیرین من ربکم. من خیرین جو تھا وہ معصوف بھی تھا، وہ نائب الفاعل بھی تھا، اور معصوف ہونے کی وجہ سے اس کی ایک صفت بھی ہے، وہ صفت ہے من ربکم.
کوئی بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. اور یہ من خیر من ربکم منزلہ نائب الفاعل کے لیے مجہول فعل کے لیے نائب الفاعل ہے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو تھا یہ کیا بنا تھا؟ یودو فعل کے لیے کیا بنا تھا؟ مفعول بنا تھا. تو اب آگے اب آپ نے یہ تین جملہ فعلیہ دیکھ لیے، آپ نے پڑھ لیے. اس میں پہلے والے سینٹینس میں آیت کے اب دوسرا حصہ جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ 2 آ رہے ہیں. وہ اب آپ نے دیکھنے ہیں کیسے ہے. آپ کو خود بھی آپ نے کوشش کی ہوگی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی. تو اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نہیں چاہتے. کون نہیں چاہتے دل کی گہرائیوں سے؟ جو اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے. کیا نہیں چاہتے؟ کیا نہیں چاہتے؟ مفہوم تھا نا، کوئی بھی خیر ہو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی یا خیر اتاری جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی جو ان کو بھلائی، نعمت یا خوبی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. کیونکہ کیا وجہ تھی کہ ان کے اندر حسد کی بیماری کی مبتلا تھے نا. اس لیے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے جو کوئی بھی رحمت آتی تو ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو مرضی لگے. اب یہ کیا بات ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. واو کیا ہے؟ وہ ویسے تو عطفہ یہ حالیہ اصول ویسے زیادہ بہتر استنافیہ نیا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا یہ واو جو ہے نا بڑا اس طرح کا ہے کہ اس میں آپ آپشنز ہیں، آپ پیچھے سے جملہ لے کے چلیں تو عطف بھی کر سکتے ہیں. نیا سینٹینس بنائیں تو ظاہر ہے پچھلا جملہ فعلیہ تھا تو یہ جملہ اسمیہ ہے تو وہ آپ استناف بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب میں نے زیادہ غور کیا تو وہی حال میں زیادہ مزے کا لگتا ہے اس کا ترجمہ نا، جو آتا ہے نا کہ وہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کہ نازل کی جائے آپ پر کوئی بھی قسم کی بلائی. حالانکہ پھر آپ کو لگے گا نا حالانکہ حالیہ، حالانکہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ حالانکہ اللہ ہو، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رفع حالت مبتدا ہے. آپ اللہ جو ہے نا اللہ اس کی آپ بتائیں مجھے کہ اس کی آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ادھر سے بتائیں جی. اللہ جو ہے اللہ ہو پڑھا جائے گا، اس کی آخری حرکت، اس کی آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے؟ آخری حرف، آخری حرف کیا ہے؟ ہاں آپ صحیح ہے. ہاں ہے آخری حرف، اس کے اوپر رفع ہے. رفع کہتے ہیں اگر یہ درمیان میں کہیں آتی ہے، زیر زبر پیش پڑا ہوا ہے نا وہ انتباہ میں آتا ہے. وہ زیر زبر پیش جو ہے نا اس کو ضمہ کسرہ فتح کہتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ پرشین ہے. اصل میں ہماری لینگویج انفلوئنس ہے نا پرشین اور عربی سے. تو جو زیر ہمیں پتہ ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ لاہور کالج میں بیٹھے پیپر حل کر رہے ہیں تو اس میں آیا تھا کہ اعراب لگائیں. حالانکہ وہ اعراب کیا تھا؟ وہ اعراب نہیں تھی، وہ زیر زبر پیش تھی. زیر زبر پیش جو تھی وہ ضمہ کسرہ فتح ہوتا ہے، وہ پرشین ہے، وہ حرکات ہیں. لیکن جو اعراب ہے وہ رفع نصب جر ہے، وہ آخری حرف کی آخری حرکت ہے. ایگزیکٹلی رفع ہے نا، رفع ہے، رفع ہے اور معرفہ ہے. اللہ معرفہ ہے، اسم ہے. تو پھر جملہ کون سا بنے گا؟ اسم الجلالہ. یہ جملہ اسمیہ ہوگا اوبیسلی. تو اللہ کو ہم پھر بنائیں گے. یہ اسم الجلالہ رفع ہے، یہ مرفوع ہے، معرفہ ہے. اللہ مبتدا اور یختصو. یختصو کا کیا روٹ ہے؟ خاص واد ساتھ. بالکل خاص واد ساتھ. جو کسی لیٹر کے اوپر تشدید ہوتی ہے، جو کسی لیٹر کے اوپر تشدید ہوتی ہے، کوئی یہاں سے بتائے اس کا خاور جی کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو 2 بار پڑھنا ہوتا ہے اس کو. ہاں. اس کے اندر 2 2 لیٹر، دفعہ پڑھنا ہے. وہ 2 پڑھنا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر 2 لیٹر ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا جب آپ نے روٹ ورڈ بتایا ہے تو آپ یختصو کا بتا رہے ہیں خاص سواد. تو سواد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تشدید ہے، تو جب لیٹر کھلے تو وہ 2 سواد بن گئے. تو جب 2 سواد ہوں گے، جب 2 چیزیں ہوں گی تو ان کو زیادہ دینا پڑے گا نا، تو اس کو ذرا دبا کے پڑھتے ہیں. یختصو. اب آپ کبھی اس کی تلاوت سنیں نا، ویسے تو قاریوں کی بھی سنا کریں لیکن ماشاءاللہ ہمارے اندر عائشہ سے کوئی بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. بہت زبردست پڑھتی ہے عائشہ. ویسے ماشاءاللہ ریحانہ جی بھی سبھی اچھی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس میں یختصو جو ہے یہ اختصا یختصو باب افتعال سے ہے، اور یہ یختصو فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر نا آگے
कोई भी लफ्ज जो है ना रफा हालत में नहीं आ रहा, तो इस फेल का जो इसके अंदर ही फाइल है, इसके अंदर फाइल कौन सा है? हुआ। हुआ फाइल है। यख्तस्सु का क्या मतलब लिखा हुआ है? तर्जुमा करें। हाँ? खास करता है। खास करता है। खास, वो खास कर लेता है। ये खावर जी ने सही तर्जुमा किया, माशाल्लाह। खावर जी बिल्कुल सही। वो खास कर लेता है, ये पूरा एक जुमला फेलिया है। आप इसको इनकम्प्लीट कर रहे थे ना, खास करता है, नहीं, वो खास कर लेता है। अब वो कौन है इसके अंदर? अल्लाह ताला। कैसे आया है? अल्लाह 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 हु से मुतल्लिक है। हुआ की जो ज़मीर है ना, वो इसके अंदर मौजूद है, वो खास कर लेता है। ये पूरा जुमला फेलिया है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, हम तो एक लफ्ज पढ़ रहे हैं लेकिन ये पूरा जुमला है। यख्तस्सु, और ये फेल और फाइल जुमला फेलिया पूरा वो खास कर लेता है। बिरहमती ही, बिरहमती ही। अब आप गौर करें, कंटिन्यूसली दो मुरक्कब इकट्ठे आ रहे हैं। पहले आया मिन अहलिल किताबी में मिन हर्फ जार था, तो अहलिल किताबी जो था मुरक्कबे इजाफी था, मुरक्कबे मिन की वजह से मुरक्कबे जारी हुआ। फिर मिन खैरिन हुआ मिन की वजह से। फिर आपने अब आप पढ़े बी रहमती का, पहले मिन रब्बी का भी आपने पढ़ा, मिन की वजह से रब्बी मजरूर, रब्बी मुजाफ और कुम की ज़मीर मुजाफल है, तो मुरक्कबे इजाफी मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे इजाफी मुरक्कबे, दो मुरक्कब कुरान पाक में बार बार मिलेंगे, एक मुरक्कबे जारी और एक मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी अगर पीछे हरफे जार होगा तो वो उसकी जो उसको एज ए ट्रीट किया जाएगा मुरक्कबे जारी के तौर पे। तो मुरक्कबे जारी मुतल्लिक भी बन के आते हैं, कायम मुकाम खबर मुकद्दम भी बन के आते हैं, मुरक्कबे जारी अभी आपने देखा सिफत और मासूफ भी बन के आ गए। तो ये इनकी डिफरेंट जो है वो आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे बिरहमती जो में बाहर पे जा रहा है, रहमती किस हालत में है? मजरूर है, जर पे जर के साथ है, और ही की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब है अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ। और इसका तर्जमा क्या है? बिरहमती ही का क्या मतलब है? साथ अपनी रहमत के। हाँ, ये भी कह सकते हैं, बा जो होता है साथ के लिए भी आता है ना। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खावर जी कोशिश। अपनी रहमत से, अपनी कौन है? अपनी कौन कह रहा है? अपनी अल्लाह, अल्लाह ही की ज़मीर के अल्लाह की तरफ है। ये है मुरक्कबे जारी मुतल्लिक़ फेल। पीछे कौन सा फेल है जिससे मुतल्लिक़ है ये? कौन सा फेल है पीछे? यख्तस्सु, यानी अल्लाह मखसूस करता है अपनी रहमत से। तर्जमे में तो ऐसे लिखा है ना, वो मखसूस करता है अपनी रहमत से, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो अल्लाह है। अल्लाह मखसूस करता है अपनी रहमत से। और इसका ज़रा तर्जमा करें इतने हिस्से का, आपने सबने अपने तर्जमे बताने हैं। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, जी खावर जी इसका तर्जमा करें। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही क्या है आपके तर्जमे में? और अल्लाह वो खास कर लेता है साथ अपनी रहमत के। आपके किसी और के पास क्या तर्जुमा है? आपके पास क्या तर्जुमा है रेहाना जी? और अल्लाह जिसको चाहता है अपनी नहीं, रहमत अभी के जिसको साथ, हम नहीं आए, हमने सिर्फ इसी का तर्जुमा करना है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, और अल्लाह खास कर लेता है रहमत ही अपनी रहमत से। बिल्कुल, रहमत बस के इतना, साथ। बिल्कुल अपनी रहमत। ये और किसी आपके पास क्या है तर्जुमा? अल्लाह खास कर लेता है अपनी रहमत के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये वाव जो है ना इसके पास ऑप्शन है, तो आपने और का किया है। मैं यहाँ तर्जुमा कर रही हूँ, हालांकि अल्लाह मखसूस करता है अपनी रहमत से, यानी वो तो नहीं चाहते कि अहले किताब और मुशरिकीन में से कि आपको कोई भी रहमत मिले, हालांकि अल्लाह खास कर लेता है। ये यहाँ इस पे तरह और से, लिखा हुआ है। हाँ। तो आप ये भी देखें, ये ऑप्शन में रखें, क्योंकि वाव जो है ना बहुत अहम लेटर है, एक लेटर है, बहुत अहम है। कस्मिया भी होता है वाव, वाव हालिया भी आता है, वाव आतफा भी आता है, वाव के बहुत और सारे के लिए भी आता है। और जो आता है ना वो अतफ का होता है ना, क्योंकि पीछे बात चल रही होती है ना, खाना खाओ और पानी भी पियो। और अपने आप तो नहीं आएगा, अगर और से बात तो नहीं ना शुरू होगी, और तो तभी आएगा पीछे से बात शुरू हो रही होगी, शुरू हुई होगी तो उसी को और के आगे लगा दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो मिन जो है वो इसमें मासूला है मन। अब देखें पीछे 3 जगह पे मिन आया है, मिन मिन मिन, मिन अहलिल किताबी, मिन खैरिन, मिन रब्बिकुम, वो हरफ जार था,
وہ حرف جار تھا. یہاں من ہے. من اور من میں آپ کو کیا ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ من اور من کیا ڈفرنس ہے؟ بتائیں جی. من اور من میں کیا ڈفرنس ہے؟ مین مجبور کرتا ہے اور من جو ہے نا اسم موصولہ کے طور پہ آتا ہے، اس کا آگے صلہ ہوتا ہے. اور دیکھیں من کا جو زبر ہے، من ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ فتحہ ہے، اور جو من ہے نا اس کے نیچے کسرہ ہے. ضمہ کسرہ اور فتح ہوتے ہیں نا، کسرہ ہے اس کے نیچے. من کے نیچے پہلے لیٹر کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ من کے پہلے لیٹر کے اوپر فتح ہے. تو من اسم موصولہ ہے. ان لوگوں کو جن کو، من کا مطلب ہے ان لوگوں کو جن کو یشاؤ کا روٹ کیا ہے؟ سین یا حمزہ. اور یہ یشاؤ جو ہے نا باب سامعہ سے ہے. یشاؤ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے. اس کے اندر بھی جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ ہوا ہے. جیسے یختصو کے اندر ہوا تھا نا، پہلا صیغہ تھا، اسی طرح یشاؤ کے اندر بھی ہوا فاعل ہے. تو کیا مطلب ہے یشاؤ کا؟ جس سے وہ چاہتا ہے. نہیں، یشاؤ صرف بتائیں. شاہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے. یہ پورا جملہ فعل ہے. ہوا اس کے اندر فعل ہے، وہ چاہتا ہے. اچھا دیکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ یشاؤ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے. ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، انشاءاللہ. جو اللہ چاہے. وہاں پہ اسم موصول ہے، جو اللہ چاہے. انشاءاللہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا. ہاں جی. یہ حرف شرط بن جاتا ہے. ہاں جی. اگر اللہ نے چاہا تو ایسے ہوگا. ہاں جی. تو یہ اس طرح یہاں پہ آیا ہے. تو من یشاء، وہ ان کو جن کو اللہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے. یعنی یشاء کے اندر اللہ موجود ہے ہوا کی صورت میں. من اسم موصول کا صلہ جملہ فعلیہ کی صورت میں. من اسم موصول کا صلہ جملہ فعلیہ کی صورت میں کیسے آ رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیں. جی کیا پوچھا تھا؟ من اسم موصول ہے نا، اس کا صلہ جملہ فعلیہ کی صورت میں. یہ شاؤ یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب ہے، اور ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. تو جملہ فعلیہ کی صورت میں من کا صلہ ہے. صلہ موصولہ مل کے جو ہے نا وہ یختصو کا مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ، یہ تھی بات. اب یہ جو ہے نا آپ نے غور کرنی ہے. یختصو فعل کے لیے مفعول ہے، تو پھر من کا اعراب کیا ہوگا؟ من کا اعراب جو ہے نا وہ منصوب ہے. منصوب ہوگا. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. محلن یہ جو ہے محلن منصوب ہوگا، کیونکہ جو اسم موصول ہوتے ہیں وہ تو مبنی ہوتے ہیں نا. مبنی کا کیا مطلب تھا؟ کہ رفع نصب جار تینوں میں وہ من ہی رہے گا. مگر یہ محل وقوع کے حساب سے یہ منصوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ پیچھے کون سا فعل ہے؟ یختصو موجود ہے. تو من یشاء مفعول یختصو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو وہ خاص کیا جا رہا ہے. وہ من کے ساتھ آ رہا ہے، تو من کا اعراب نصب ہے، اسی لیے من یشاء ان کو جن کو وہ چاہتا ہے، اور یہ مفعول ہے. اور اب یختص برحمتی ہی من یشاء، یہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. یہ کون سا جملہ بنا جی؟ یختص برحمتی ہی من یشاء. جملہ فعل. اور کون بتائے گا یہ کون سا جملہ بن رہا ہے؟ یختص فعل تھا نا مضارع، تو اس کا جو برحمتی ہی متعلق فعل تھا، اور من یشاء جو تھا وہ اس کا مفعول تھا. اور یہ فعل اور فاعل اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ بن کے کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. یہ خبر بن رہا ہے. کس کی خبر بن رہا ہے؟ یہ اللہ مبتدا. اللہ مبتدا کی. اللہ مبتدا معرفہ، اور اس کی خبر کیا ہے پوری بتائیں. جملہ اسمیہ کی صورت میں اس کی خبر آ رہی ہے. اور جملہ اسمیہ کے اندر جو اس کا جو خبر آ رہی ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے. یہ آپ کو ٹرکس ہے نا، یہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے کہ فعل فاعل کیسے استعمال ہوتے ہیں. ہے تو یہ جملہ اسمیہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، لیکن ایز سن ایز جملہ اسمیہ شروع ہوا ہے تو آگے ایک فعل آ گیا، تو وہ فعل کو ریلیٹ کرنا. تو وہ فعل جو ہے وہ خبر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے. یہ مبتدا سے بات شروع ہوئی، حالانکہ اللہ وہ ہے جو مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. اس میں یختص کے اندر بھی ہوا فاعل تھا،
यशाउ के अंदर भी हुआ फाइल था जो कि अल्लाह था, और बेरहमदही के अंदर ही जो ही की ज़मीर थी वो भी अल्लाह ताला की तरफ जा रही थी। तो ये बड़ी आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि अल्लाह ताला मखसूस कर लेता है अपनी रहमत से जिन लोगों को वो चाहता है। इसकी अरबी करें जी। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। वेरी गुड। अब इसके अंदर मुब्तदा और खबर को डिस्क्रिमिनेट करें। मुब्तदा वल्लाहु, हाँ, मुब्तदा क्या है? हाँ बिल्कुल सही है, बताएं, कॉन्फिडेंटली बताएं आप। और आपने क्या बोला है? मुब्तदा है ना ये अल्लाह, हाँ जी। और इसकी खबर क्या है? खबर उसकी यख्तस्सु। हाँ, जुमला फेलिया की सूरत में हाँ जी, पूरी खबर बताएं ना। जुमला फेलिया की यख्तस्सु जी आप कोशिश करेंगी इसकी जो खबर है वो क्या है? यख्तस्सु बिरहमतिही हाँ आगे। मन यशा। मैं ये शाह, मतलब ये पूरा जो कंप्लीट जुमला फेलिया है ये खबर बन के आ रहा है अल्लाहु मुब्तदा जिसको की। चाहता है। हाँ, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया, और ये बता रहा है कि उस बात की जवाब दे रहा है जिसमें कहा गया था कि वो नहीं चाहते। हाँ, वो लोग जिन्होंने इनकार किया अहले किताब में से भी और जो मुश्रिकों में से भी हैं कि वो नाजिल की जाए कोई भी रहमत अल्लाह की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर। अब वो बात बता रहा है, हालांकि अल्लाह तो खास कर लेता है जिसको चाहे अपनी रहमत से, वो तुम्हारा वो तो बातों का मोहताज नहीं है कि वो तुम बताओगे उसको। और अब लफ्ज़ी तर्जुमा करके अल्फाज की वजाहत कर दे। हालांकि, हालांकि के लिए क्या है? वाव। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह क्या है जी? अल्लाह मुब्तदा रखा, अल्लाह के लिए क्या लफ्ज़ आया है? अल्लाह। अल्लाह। मैं ये चाहती थी आपको आखिरी लेटर की पता हूँ। अल्लाह तो हम उर्दू में कहते हैं ना, तो अल्लाह जब आया तो ये अरबी में मुब्तदा है, इसमुल जलाला मारफा मुब्तदा, खास कर लेता है, खास कर लेता है। यख्तस्सु, यख्तस्सु फेल फाइल, और उसमें हुआ जो है ना फाइल कौन है? अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से, अपनी रहमत से। बिरहमतिही। वेरी गुड, बिल्कुल सही खबर जी। बाहर फे जार रहमती मजरूर मजाफ और ही की ज़मीर मजाफ ले, और ये जो है ये मरकबे जारी बन के मुतल्लिक़ यख्तस्सु, और जिसे या जिनको, जिसे या जिनको के लिए क्या लफ्ज़ है? मन। मन। मन, मन और मिन में फ़र्क आपको पता चला है? मिन क्या है और मन क्या है? इसके जी ऊपर बिल्कुल सही आप बता रही हैं शिरा खबर जी। है ना। मिन हरफे जार है और मन इसम मासूल, मासूल नसब फतह भी, क्योंकि हरकत है ना शुरू वाली, तो मन। जो आखिरी हरफ की आखिरी हरकत होगी ना वो अब से हम कहेंगे नसब जो है ना, ये नज़ला के ऊपर नाम के ऊपर जो जबर है ना उसको हम नसब कहेंगे, वो लेकिन यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये फतह है। फतह कसरा जम्मा होता है ना, ये हरकत है। अच्छा, वो चाहता है, वो चाहता है के लिए क्या है? यशाउ। यशाउ जो है ना इसमें फाइल कौन है? हुआ, अल्लाह ताला जिसे चाहता है। मैं यशाउ, मैं यशाउ की हैसियत क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी जो इसकी वैल्यू है वो क्या है? ये जुमला, ये जो है सिला मसूल की सूरत में मफूल है यख्तस्सु का। बिल्कुल सही, सिला मासूल की सूरत में फेल यख्तस्सु का माफूल है। तो इनकार करने वाले जो कुछ भी चाहे करते रहे, इससे अल्लाह ताला भरपारे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है। तो यहाँ पर रहमत से क्या मुराद है, कोई बताएगा? आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा रहमत से क्या मुराद है। दीन में दुनिया की भलाई, हाँ? रहमत, हर तरह की बेहतरी। वैसे तो रहमत आप ठीक कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की रहमत भलाई का है, लेकिन यहाँ पर रहमत जो है ना कुरान पाक में बहुत जगहों पे आया है। ये रहमत का लफ्ज़ खास इस वक्त कुरान पाक के लिए, कुरान पाक के लिए। क्योंकि नबी पाक में तो कुरान आया था ना, तो यही रहमत थी ना उस वक्त सबसे बड़ी, और यही उन्हें कबूल नहीं थी। क्यों कबूल नहीं थी? क्या वजह था? हसद था। हसद था क्योंकि जो ये जो वही का नज़ूल है, ये सब उन्हें बड़ी तकलीफ थी कि हम इसके हकदार हैं अभी तक तो, और ये कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इनके पास कैसे चली गई।
تو وحی الہی قرآن اور حکمت اس کے لیے آیا ہے یہ لفظ رحمت. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یوتی الحکمت و من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یوت الحکمت، اور جسے حکمت عطا کی گئی فقد اوتیہ خیرن کثیرہ، تو اسے بہت خیر کثیر جیسے مل گئی. تو اصل میں نعمت کیا ہے، حکمت کیا ہے، دین کی حکمت، سمجھ، عام معاملہ فہمی جو آپ نے کہا وہ. لیکن کیونکہ آیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت نبی پاک کے اوپر قرآن کے لیے تھی، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے نا. ہم نے کئی بار، میں نے آپ کو یہ حدیث شیئر کرتی ہوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت ساری جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے. من یرد اللہ بخیر، یرد اللہ کا مطلب ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے. من یرد اللہ بخیر، ابھی ہم نے خیر کا لفظ پڑھا نا، بھلائی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا. اور جو تو دیکھیں یہ جو یفقہہ فی الدین سے کیا مراد ہے، ایک تو آپ کا ظاہری علم ہے نا دنیا کا، لیکن جو فقہ کا علم ہوتا ہے وہ دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہاں چن جو لیتا دل ہے کے اندر آپ کے اتر جاتا ہے، دل میں دین کی محبت، ایسی محبت اور روشنی جس سے پھر آپ کو ہر رائٹ رانگ کا، حلال حرام کا، نیکی اور برائی میں بہت واضح فرق پتہ چل جاتا ہے. آپ کے اندر تسکین اتر جاتی ہے. اور علم، اس کو ویسے یہ بھی کہتے ہیں علم حاضر سے علم غائب تک کا آپ کو علم آتا ہے. ہم غائب میں رہتے ہوئے، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں نا، جو ہم غائب میں رہتے ہوئے یقین کرتے ہیں اللہ پہ نا، وہ یقین ایک ایسا علم ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. وہ ایک خاص علم ہے جو اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. تو عام رحمت تو اللہ کی ہر ایک کے لیے ہے، جس کو چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو خاص کر لیتا ہے. اور رحمت پر یہاں پر خاص طور پہ قرآن و سنت دین کی سمجھ ہے. تو فقہ اصل میں شریعت کے علم کو بھی جاننا. اور تو یہاں پر ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، لیکن یعنی قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں یا اس کی طرف آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں. تو جس کو یہ بات ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے دے اور پھر اس کے لیے راستے آسان ہو گئے. جیسے پڑھنے پڑھانے کا موقع ہمیں مل گیا، کسی کو بھی مل گیا اگر پڑھنے پڑھانے کا موقع، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں سے بہترین وہی ہے جو پڑھنے پڑھانے میں لگے، اس کی طرف آئے. تو یہ سب سے بڑی عنایت ہوگی اللہ کی طرف سے. تو دیکھیں قرآن کی طرف آنا پھر کیا ہوا، یہاں سے لفظ بتائیں اللہ کی طرف، قرآن کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص بن جانا. بالکل. تو ایسا انسان اللہ کا خاص بندہ ہے. جیسے میں نے یہ بھی حدیث جب میں شروع میں پڑھاتی تھی تو مجھے یہ حدیث بہت پیاری لگتی ہے اور مجھے بڑا اس سے انکریجمنٹ فیل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حدیث میں بڑی خوبصورتی سے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی یہ نقل کی گئی ہے کہ ان للہ اہلین، ابھی ہم نے اہل پڑھا نا، من اہل الکتاب، اسی طرح من اہلین، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے اہل میں سے ہیں، من الناسی، لوگوں میں سے، ان للہ اہلین من الناسی، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص لوگ ہیں. تو کالو، صحابہ کرام نے کہا، کالو کا لفظ آتا ہے نا بہت دفعہ قرآن پاک میں، پوچھا یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو کالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصۃ، اہل اللہ و خاصۃ. یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ خوشخبری ہے کہ جو قرآن والے ہیں، حامل قرآن ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا سبحان اللہ، ہم اہل القرآنی اہل اللہ و خاصۃ، سبحان اللہ، وہ لوگ قرآن والے ہیں، وہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں. تو دیکھیں یہ ہم سب جو مل کر پڑھا رہے ہیں تو یہ ایک قسم کی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ خود قرآن کی تلاوت جو لوگ آپ لوگ کر کے بھیجتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں. کون ہے یہ؟ اہل القرآن یا اہل القرآن کہا گیا نا. بڑی خوبصورت بات لگتی ہے نا، اچھی، کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہود اور مشرکین اور تمام لوگوں کے حسد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تھی اپنی پایا تکمیل کو پہنچائی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خاص ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا. اور اب رہتی دنیا تک جو بھی اسے گویا اللہ تعالیٰ پڑھے گا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس کو چن لیا, تو وہ خاصتاً ہو گیا اور وہ اہل القرآن میں سے ہو گیا. اور میں نا ایک مجھے بات یاد آئی ہے, میں نا کئی دفعہ اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہوں نا رات کو, کبھی اچھی کوئی بات سنتے ہوئے, تو انہوں نے مجھے یہ کہتے ہیں فاطمہ تمہیں میں خوشخبری بتاؤں. تو میں نے کہا کیا خوشخبری؟ کہتے ہیں پہلے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو تھے نا وہ کرسچینٹی تھی, سب سے اونچا جو تعداد میں مذہب تھا کرسچینٹی, لیکن اب کہتے ہیں کہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو میں کہتے ہیں دیکھو کتنی اچھی بات ہے. تو میں نے کہا ہاں باقی کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ مسلمان جو حق بات ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ اس ایڑی چوٹی کا زور لگا کہ کسی طرح مسلمان. میں آپ کو بھی بھیجا تھا نا کہ ابراہمک ریلیجن بنا رہے ہیں نا, کہ جو امریکہ میں کوشش کی جا رہی ہے, یہ جو ٹرمپ ہے اور مختلف نیتن, یہ کہ ابراہمک جو ریلیجن, کیونکہ اصل میں جو یہود ہیں اور جو نصارہ ہیں جو اس وقت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اور مسلمان ہیں, یہ مین سٹریم لائن ہے نا دنیا میں. جو اہل کتاب ہیں, تینوں اہل کتاب ہیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ تینوں کو ایک ہی جگہ کہہ دیں کہ ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے, تم یہ کرو یا یہ کرو, تاکہ ہماری سپیریورٹی ہو. جو اللہ تعالیٰ نے کر دی, کبھی بھی اس کو اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, اللہ تعالیٰ رحم کرے. عمران کی وہ اتنے دوست بنتے ہیں ایسے لوگ, مفادات کی جنگ ہے نا ساری زندگی. بھائی آپ چھوٹی سی بات فیملیز میں دیکھ قرضہ اتنا لیا ہوا ہے, فیملیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. سیاست ہے پیسہ ہے اور پاکستان کمزور بھی ہے, تو پھر وہ جس نے مار پیٹ کر کے آپ کو بنا لیا نا اپنے آپ کو تگڑا, رائٹ از مائٹ از رائٹ والی بات, وہ اسی کے بات پر بنی جائے گی. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی اپنے اندر ایمان کو. اچھا ہدایت دیں, ہدایت دے. تو آپ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, یہ بڑی سعادت ہے. تو آپ اہل اللہ میں ماشاءاللہ اہل القرآن میں خاصتاً شامل ہو گئے. تو انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمیں استقامت بھی عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کیا پھر فرما دیا, آیت تب کمپلیٹ ہو رہی ہے, اور آیت کمپلیٹ بھی ایک اور جملہ اسمیہ سے. دیکھیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, 2 جملہ فعلیہ ہیں, 2 جملہ اسمیہ ہیں, لیکن ان کی جو کنسٹرکشن آئی ہے وہ تھوڑی سی اس میں اور جملے بھی آئے ہیں, تو وہ آپ غور کریں گے. تو اب لاسٹ والا جملہ ہے وہ بھی بالکل پچھلے جملے کی طرح ہے, واللہ ذو فضل عظیم. واو کیا ہے؟ واو عطف بھی کر سکتے ہیں اور استناف بھی کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ پچھلے بھی جملہ اسمیہ ہے. اور اللہ کیا ہے؟ سیم پچھلے اللہ کی طرح مبتدا ہے, معرفہ ہے, رفع حالت میں ہے, مرفوع ہے, معرفہ ہے, تو یہ مبتدا. اور ذو, اچھا ذو جو ہے نا یہ وہی نا اسماء خمسہ میں سے جو ہے, یہ یا بالکل اسماء مکبرہ بھی نہیں کہتے ہیں. تو اس کی جو ذو ہے نا اس کا مطلب تو ہوتا ہے بالا, اور اس کی جو ذو ہے نا یہ رفع حالت ہے. ویسے اس کی دوسری حالت ہوتی ہے زا, حالت نصب ہوتی ہے, اور زی حالت جر ہوتی ہے, زا زو زی, یہ اس طرح سے آتے ہیں. تو یہاں پہ ذو آیا ہے بالا, یعنی ذو زازی. یہاں پر ذو رفع حالت میں مضاف مطلب والا. اور الفضلی جو ہے کس حالت میں ہے؟ یہ مجرور ہے ذو کی وجہ, ذو اور جو ہے نا الف لام لگا ہوا ہے نا, معرفہ ہے. اور الفضل العظیم, یہ الفضلی جو ہے وہ مضاف ہے, اور نہیں الفضلی جو ہے معصوف ہے. جی, یعنی کہ یہ مرکب اضافی بن گیا. نہیں, اس کی اچھا وہ آپ ذو جو ہے نا, یو ایک تو یہ مضاف ہے, ٹھیک ہے, اور الفضلی کو اس نے مجرور کیا, اور الفضلی جو ہے نا یہ موصوف بھی ہے, ہاں اب صحیح ہے, اس کی زیری حالت ہے, مجرور حالت ہے بالکل. اور یہ صفت اور موصوف ہے. مرکب توصیفی جو ہے ذو کی وجہ سے مجرور ہو گیا نا, مرکب اضافی ہو کے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا جیسے یہ بڑے فضل والا ہے, یعنی یہ پورا جو ہے یہ خبر بن جائے گی نا. مرکب توصیفی چاروں پہلو سے ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں نا. صفت جو ہے نا اپنے موصوف کو چاروں پہلوؤں سے, یعنی عدد, اعراب, جنس اور وسعت, اس کے اعتبار سے چاروں طرح ایک ہی طرح ہوتے ہیں. اس لیے آپ الفضلی اور العظیمی آپ دیکھ رہے ہیں, دونوں کے ساتھ اللہ لا رہا ہے, دونوں مجرور ہیں.
اور دونوں جو ہیں وہ واحد بھی اور جو ان کا جنس وغیرہ جو جنس اور عدد ایک ہی طرح ہیں. تو یہ مرکب توصیفی مضاف علیہ ذو مضاف کے لیے. اور اب مضاف اور مضاف علیہ مل کر کیا بنا؟ مرکب اضافی ذو الفضل عظیم کیا بنا؟ یہ اللہ خبر بن گیا. ہاں، اللہ مبتدا کے لیے خبر، اور خبر اور مبتدا مل کر کیا بنے؟ جملہ اسمیہ. اور اب اس کا ذرا جملہ اسمیہ کا رواں ترجمہ کریں. اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم. ہاں، جو میں نے بہت کا ایڈ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ عظیم. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک وجہ ہے کہ کیونکہ یہ جو صفت موصوف ہے نا، الفضلی العظیمی، یہ دونوں ہی فعیلن کے وزن پہ ہیں. اور فعیلن جو ہے نا مبالغے کے صیغے میں سے ہیں، یعنی بہت زیادہ. اس لیے ان کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اور اب ان فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت و فضل، اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا. بہت بڑا اس کا فضل جو ہے نا، اس کا رحمت ہو جائے گی، اس کی عنایات ہو جائیں گی اللہ کے بندے پر. تو اب یہ جو آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں تاکہ آپ کو اس کی پتہ چل جائے پلیس ویلیو بھی. اور کے لیے واو حرف عطف. اللہ، واللہ اور اللہ. اللہ کیا ہے جی؟ مبتدا مرفوع. ہاں مبتدا اللہ. مرفوع، بالکل صحیح. اللہ مبتدا اللہ مرفوع. اور والا کے لیے کیا ہے؟ ذو. رفع حالت ہے، مرفوع ہے، مضاف ہے. اور عظیمی عظیم بڑا. العظیمی بہت بڑا. الفضلی فضل والا، یعنی عظیم الفضل عظیمی. ہاں، مرکب توصیفی جو ہے مضاف علیہ ہوا، اور مضاف ذو اور مضاف علیہ الفضل العظیمی، مرکب اضافی خبر، اور مبتدا اللہ، اور اللہ مبتدا اپنی خبر ذو فضل عظیم سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا. تو دراصل اللہ کے فضل اور کرم کی کوئی کمی نہیں، لیکن کوئی خود ہی آگے نہ آئے. جسے اقبال نے کہا ہے نا، بہت پیارا یہ ہے کہ اسپونٹینیس آپ کو یاد آئے گا، شکوہ جواب شکوہ میں ہے نا، کہ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو تربیت عبد ہے جوہر کامل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. گل جو ہے نا عربی اس میں کہتے ہیں نا پرشین میں، کیونکہ اقبال کی پوئٹری بہت زیادہ پرشین میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس کو ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے کہ واللہ جو ہے یہ اس کا موصوف، اور آگے جو اس کی یہ ذوالفضلی اور عظیم، یہ اس کی صفت آ جائیں، اس طرح بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. نہیں، وہ اصل میں نازیہ جی یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. اس میں نا اللہ جو ہے نا مبتدا ہے اور معرفہ ہے. اور جو زو ہے نا، زو میں نے بتایا یہ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. زو زازی، زو جو ہے رفع حالت ہے اور یہ مضاف بن کے آیا ہوا ہے. اور اس کی جو الفضل العظیمی ہے نا، یہ مرکب توصیفی ہے. الفضل العظیمی قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرکب جاری آیا ہے، پھر اس کے بعد مرکب اضافی، اور پھر مرکب توصیفی. مرکب توصیفی جو ہے صفت اور موصوف. ابھی آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک اور صفت اور موصوف بھی بنائے تھے مرکب جاری کی صورت میں. یہ آپ کو پتہ ہے نا، من خیرین من ربکم. اچھا، جو پوچھ رہی نا نازیہ جی وہ آپ جو پوچھ رہی نا، وہ موصوف یہ ہے الفضلی، اور العظیمی اس کی صفت ہے. یہ وہ صفت میں آ رہا نا کہ اللہ کی صفات ہے نا، کہ وہ فضل والا ہے، بہت بڑا ہے، اس کی صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. دونوں ہی ویسے تو اللہ کی دونوں ہی صفت ہیں. صفتیں ہیں، دونوں صفتیں ہیں، لیکن ان کی کنسٹرکشن جو ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس کو اس کی جگہ کی ویلیو، یعنی کہ جو بہت بڑا ہے نا، یہ ہے کہ فضل ہے اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی بہت بڑی، تو وہ یعنی کہ وہ یہی ہو گیا، دونوں اللہ کی صفتیں، مگر وہ مرکب توصیفی یہ بن گیا ذوالفضل العظیم. یعنی صفت اور موصوف بنا، فضل ایک موصوف بنا دیا نا. تو عظیمی بہت بڑی صفت اس کی، بہت بڑی اللہ کی. تو آپ انشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، تو آپ کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ بہت محنت، بہت ہماری ہدایت کا بندوبست کرے. اور اللہ کی رحمت، قرآن اور ہدایت جو ہے ابر رحمت کی طرح ہر طرف برس رہی ہے. لیکن جب کوئی سائل ہی نہیں، یعنی کوئی چاہتا ہی نہیں ہے. اب کتنے لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنے کی
عنایت تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کرم اللہ تعالیٰ کا ہر طرف ہے. تو رہنمائی کی توفیق ہدایت اسی کو ملتی ہے جو جو اس قابل ہوتا ہے نا، پھر اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس پہ آتا ہے. تو یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ، یہ اقبال نے بھی دیکھے کتنی پیاری یہ بات کہی ہے نا. تو اقبال کہتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر ہدایت اسی کو ملے گی جس کو وہ کوشش کرے گا. تو اقبال اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تلاش کرو تو پھر ملے گا نا، کچھ ایسے تو نہیں ملے گا. تو اگر کسی میں حاصل کرنے کی صلاحیت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیروں کرم اور فضل عطا کرتا ہے. اسی سے بھی بات آ رہا ہے ایک شعر، خود کو پر بلند اتنا ہاں تقدیر سے پہلے. بالکل. دیکھیں ریحانہ جی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے کیونکہ انہوں نے بڑا ٹائم اسپینڈ کیا نا اس میں، تو بہت اچھا. جی ریحانہ جی بھی شعر بول رہی ہیں اقبال کا ہی، تو اچھا لگتا ہے. جی بتائیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم واقعی اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطاؤں کی بارش میں رکھے، اپنے لیے چوزن وانز میں سے کر لے. اور یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس سے دوری بہت بڑی محرومی ہے. تو اسی لیے سورۃ یونس میں بھی آتا ہے. مجھے یہ آیات بہت پسند ہے سورۃ یونس کی، میں نے یاد بھی کی ہے، مجھے مزہ آتا ہے. کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. یفرحوا کا مطلب ہے فارحہ ہوتا ہے نا، خوش ہونا. تو خوش ہو جاؤ، یعنی ہوا خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ ایک کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، یعنی رحمت سے. تو انہیں چاہیے کہ اس سے خوش ہوں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو دنیا میں جمع کر رہے ہیں. یعنی دنیا میں انسان خصوصاً مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا قرآن کریم، کیونکہ یہی اس کو عذاب سے بچانے اور جنت میں لے جانے کا حق باتیں بتاتا ہے. ہوا خیر مما یجمعون. جو کچھ بھی دنیا میں ہم جمع کر رہے ہیں وہ سب سے بہتر قرآن کا علم ہے. اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن کو مختلف جگہوں پر اللہ کی رحمت کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. تو جو اس کی طرف آ گیا تو گویا اس نے اللہ کی رحمت کو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس کو پکڑ لیا، اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، بڑا فضل ہو گیا. سورۃ ال عمران میں بھی اس سے ملتی جلتی آپ آیات جو ہیں آپ پڑھیں گے آپ کو اچھا لگے گا. یہ آپ بڑی اچھی آیتیں ہیں، پڑھا کریں. اس میں کل ان الفضل بیدہ الخیر بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یعنی ہر طرح کی خیر جو ہے نا اللہ ہی کے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ بہت کشائش علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، بالکل یہ سے ریپیٹ کیا گیا اس آیت کو. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم. وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے. سبحان اللہ. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری بتائی. اسی کے علاوہ سورۃ شورا جو ہے نا آگے آئے گی، تو اس میں بھی آپ سورۃ شورا کی 8 نمبر آیت ہے جس کے اندر کہا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. یعنی ایک جو ہے اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک جماعت کر دیتا، لیکن نہیں، جس کو وہ چاہتا ہے. یہ تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی سلیکٹ ہے، لیکن جسے اللہ چاہتا ہے اسے پھر اپنی یدخلو من یشاء داخل کر لیتا ہے اپنی فی رحمت ہی، اپنی رحمت میں. یہ سورۃ شورا کی آیت تھی 8. اور اس کے علاوہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَجْعَلَ لَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. اور من یشاء فی رحمتہ کا مطلب ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے. اللہ کس کے لیے چاہے گا؟ اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن ملے گی اسی وہ جو خود آگے بڑھے گا، جو خود کہے گا. جسے کہتے ہیں نا اٹھ باندھ کر مت کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اٹھ کے ہمت تو کریں. آپ بیٹھے بیٹھے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے منہ میں کوئی پیس آف کیک ڈال جائے گا. ایسے آپ کوشش تو کر کے دیکھیں. اور اب ہم اس رحمت کو اپنے لیے محسوس کر کے دیکھیں، لیکن ساتھ ہی ہم غور کریں کہ اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر ان کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا، باوجود اس کے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے.
اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی کوئی رحمت یا اللہ کے فضل یا قرآن پاک ان پہ نازل ہو. اور چونکہ سب قرآن جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو وہ اسے قبول، یہ شروع کی بات ہے نا، شروع میں جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا نا تو انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے نبی ہونا کیا، ڈیزگنیٹ کیا، یا آپ کو سعادت دی، بعثت کی آپ کی، تو وہ اسے بالکل نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. وہ ہر وقت اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرآن نازل نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ ناکام کر دیا جائے. تو حاسدین جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی نعمت ان کے علاوہ کسی اور کو ملے، اور وہ آہستہ آہستہ اندر سے نا چپکے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس نعمت والے کی جڑیں وہ چاہتے تھے اندر سے کاٹ دیں اور اس کا خاتمہ کر دیں. اب اہل کتاب نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں، پھر اس انتظار میں تھے کہ ان کو کب ختم کر دیا جائے نعوذ باللہ. اس لیے کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، مجنون کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے عرب کو اکٹھا کر رہے ہوتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی جائے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے. تو یہ سب کام کون کرتا ہے؟ ایک حاسد کرتا ہے. اس کو آپ کی کسی بھی قسم کی جو ہے نا صحیح بات اور نیکی گوارا نہیں ہوتی. تو یہ نعمت قرآن وہ چاہتے تھے ان سے چھن جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرے اسے پھر کوئی ٹال نہیں سکتا. اب یہ دیکھیں، یہ بہت پیاری آیت ہے، کسی نے مجھ سے پوچھی بھی تھی اور میں اکثر اس کو پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. یہ بڑی پیاری آیت ہے، آپ کو میں بھیج دوں گی، آپ ضرور اس کو یاد کر لیجئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے. اور میں جب کینیڈا میں تھی نا کہ ایک مسجد میں جاتی تھی تو انہوں نے بڑی بڑی لکھ کے لگائی ہوئی تھی، اور میں نے تبھی یاد کر لی. مجھے مزہ آیا اس کو پڑھ کے، کیونکہ لفظ تھوڑے سے مشکل تھے لیکن سمجھنے والے ہیں. بڑی پیاری یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہی سزاوار حمد و ثنا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہم لا مانع لما اعطیت، الہی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں. اللہم لا مانع لما اعطیت، مانع نہیں روک سکتا، اعطیت جس کو تو عطا کر دے، جس کو تو عطا کرے پھر وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. ولا موتیا، اور نہیں کوئی دے سکتا، لما مناتا، ولا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو جو چیز آپ روک دیں اس کو پھر کوئی دے نہیں سکتا نا. ولا ينفع ذو الجد منک الجد، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی کی دولت، کسی کی جد ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نا جد امجد، شروع سے یعنی کوئی بھی جو ہے، اس لفظ کے اوپر میں نے کافی سر کی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو کوئی دولت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جب آپ کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب اس آیت کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا، لیکن آپ نے اس کے اوپر محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رحمت سے نوازا ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے پڑھانے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے. تو دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، تو یہ آپ اپنے اوپر بھی فضل محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہم پہ فضل ہے، جس کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے رب آئینی لا ذکر کا، شکر کا، وہ حسن عبادات کی توفیق ہمیں دیتے رہیں. اور آپ جیسے آپ سمجھیں اگر کسی کو کوئی بیماری کی، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آنا نا آپ کو مشکل نہیں لگنا چاہیے، آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ٹائم میرا خدا نہ خاصا کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، کوئی اور پریشانی میں نہیں کرتا. تو یہ اللہ کا میرے پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہاں پہ آنے کی توفیق دی. اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو سورۃ ابراہیم کی یہ آیت ہے نا، آپ اس کو اکثر کوشش کر کے پڑھیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کر دیا. تَأَذَّنَ کا مطلب ہوتا ہے اذن دے دیا، کہہ دیا. کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تب میں تمہیں شکر کرو گے تو تمہیں بہت زیادہ دوں گا. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے. اس مالک کا احسان، اس کا کرم، اس نے انہیں اتنا پیارا کلام دیا اور اتنی پیاری توفیق دی
حالانکہ ہمارے میں کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن اس کا مہربان مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. تقبل منی ومنکم تلاوتہ، تقبل منی مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، تلاوتہ جو اس کی ہم نے تلاوت کی وہ قبول کرے. سبحان اللہ، آمین ثم آمین. انہ هو السمیع العلیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات فاستغفروہ. اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو. استغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ بڑا برکت ڈالنے والا ہے، برکت ڈالے اس میں قرآن پاک میں، اور میرے لیے بھی، اور اس قرآن عظیم میں نفع پہنچائے مجھے بھی، آپ سب کو بھی. جو اس آیت میں سے ذکر حکمت میں سے ہے اسے قبول کرے ہم سب سے، اور ہم سب کو اس تلاوت سے جو ہم نے پڑھی اس کو قبول کرے، اور ہم سب پہ رحمت کرے. اور یہ بات ہے جو ہم نے کہہ دی، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس میں بہت برکتیں ڈالے. اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اس میں جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو فوت شدگان ہیں سب کو اس کی بخشش عطا فرمائے. ان سب کے لیے ہم بخشش مانگتے ہیں. بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ کا احسان. جتنی میری مومن بہنیں میرے ساتھ ہیں ان میں جو سمینہ جی، ساجدہ جی، نازیہ جی، خاور جی، اور ریحانہ جی، اور شنازی، عائشہ، سمیرہ، جو بھی سننے والے ہیں، یا اللہ ان سب کا پڑھنا پڑھانا قبول کرنا، آنا قبول کرنا، ان کے گھروں میں برکتیں عطا کرنا، دلوں میں نور اتارنا، ہمیں ہر بیماری پریشانی سے دور رکھنا. یا اللہ ہماری مدد کرنا، ہمارا پاکستان سدا سلامت رہے. یہ جنگ اور یہ جو غلط ہم باتیں خبریں سنتے ہیں، یا اللہ یہ جو کر رہا ہے اسی کو پلٹ جائے. یا اللہ ہم کبھی نہ دیکھیں، نہ جنگ، نہ کبھی لڑائی جھگڑا. ہمارے گھروں میں امن امان دینا، ہمارے گھروں بچوں پہ رحمتیں کرنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جو یہ بناتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کے اوپر رحمتیں کرنا. یا اللہ پاک ہمیں صحیح دین کا سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا کرنا. ہر قسم کی زمینی آسمانی آفتوں سے بچانا، شیطان نفس و زبان کے شر سے بچانا. ہمارے گھروں میں امن امان دینا. خاور جی کو صحت تندرستی کی دولت دینا. ہم سب کو صحت تندرستی کی دولت کے ساتھ اپنے شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا کرنا. ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے، بچوں کے اوپر، ماؤں کے سائے، سب پہ سلامت رکھنا. اور یا اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کی توفیق دینا جس سے آپ راضی ہو جائیں. آپ ہم سے راضی ہو اور ہم راضی ہو آپ سے، اور ہمارے اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ، راضی برضا رہنے والوں میں شامل کیجیے گا. اور یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہم بس جو آپ نے دیا توفیق سے قبول کیجیے گا. اور یا اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب عطا کر دیجیے گا، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس سے بچا لیجیے گا. اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دیجیے گا، بچوں کی طرف سے گھر میں امن امان دیجیے گا. ہم اپنے سارے معاملات افوبی ضامری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اور دم آخر ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرمائیے گا لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الا رسول اللہ اللہ. محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. فاطمہ گیس چلی جانی ہے. ہاں جی گیس سب کو فکر لگی ہوئی ہے. اچھا انشاءاللہ اگلی دفعہ 106 نمبر آئے تھے. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا.